آپ کن کو سننا پسند کرتے ہیں؟ ٹاپ 3 اگر آپ ایسے لوگ کا نام بتائیں جن کو آپ سننا چاہتے ہیں۔ میں نے کسی اسپیکر کو لائف میں سنا تھا، ریزن کہ جب میں کسی کو سنتا ہوں تو میں بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے لوگوں کو اتنا علم دیا تو میں نے منہ نہیں کھولنا چاہیے۔ جیسے اسٹیج پہ اگر 2-3 عالم بیٹھے تو مجھے بہت مشکل ہوتا ہے ان کے سامنے بات کرنا، اچھا، اور ان کی تقریر سننے کے بعد اپنی تقریر دینا ایک ناممکن لگتا مجھے، کیونکہ میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوں اس فیلڈ میں، اس وجہ سے میں کسی کو سنتا نہیں ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ جیسے کہ آپ کو جو سننا منع کرتے ہیں کہ مت سنو، فتنہ ہے، اس پہ کیا بولنا چاہیں گے؟ پہلے لوگوں نے جب میرے بارے میں یہ کہا تو مجھے برا نہیں لگا، اس لیے کہ بولنے والے وہ لوگ تھے جن کو لگ رہا تھا کہ ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، لیکن آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب یہ کام کو ہم نے لے کر چلا قرآن و سنت اور فہم صحابہ کو دینے کی ہم نے کوشش کی لوگوں کے اندر، وہ لوگ جو اس کو ماننے کا دعویٰ کرتے وہی خلاف بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں، کئی کمنٹس بریلوی اور دیوبندی علماء سے سنا ہے ڈائریکٹلی کہ پہلے ہم آپ کے خلاف ویڈیوز بناتے تھے کرٹیسائز کرنے کے لیے، اب الحمدللہ اس کی ضرورت ہی نہیں، آپ کے لوگ وہ کام کر دیتے ہیں۔ چونکہ ہاں، جب میں یہ کہوں کہ علماء کو سننے کی ضرورت نہیں، میں ہے نا تمہارے لیے کافی تھی، میری بہت بڑی گمراہی ہوئی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس جاؤ، یہ اصل ہے، انہی سے میں سیکھ کے یہاں تک آیا۔ کوئی ایسا کنٹروورسی جو کہ آپ چاہیں گے کہ اگلے جنریشن آف داعیز اس سے بچے؟ میں یہی کہوں گا کہ جو بڑے ہیں، خاص طور سے جو علماء ہیں، ان کو نیچے دکھانے کی کوشش کبھی کسی داعی نے نہیں کرنا، اس لیے کہ اسے بہت نقصان ہوا اور ہوں گا آگے بھی۔ تو میں یہ کہوں گا داعیوں کو کہ یہ کرٹیسیزن نہ کریں، علماء کے ساتھ رہیں، ان کی تربیت میں رہیں، یہ سب چیزیں اگر کرنا چاہیے تو یہ میں سمجھتا ہوں آگے آنے والی جنریشن میں ایشوز ختم ہو جائیں گے۔ چونکہ جو مجھ پہ بھی کرٹیسیزن کرتے ہیں نا، وہ کسی نہ کسی آدمی نے جو غیر عالم تھا اور دعوت کے کام میں تھا یا داعی یا بردر بولتا تھا، اس نے کرٹیسائز کیا بول کے ان کو لگتا سارے لوگ ایسے ہیں۔ کوئی ایک ایسا گراؤنڈ بنی رہا کہ جہاں کہ ہم ملے اور بولے کہ ایسا نہیں، ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کہ اگر آپ دعویٰ فیلڈ کو نہیں چنتے اور کوئی فیلڈ چننا پڑے آپ کو، کوئی پروفیشن، تو کون سا چنیں گے؟ کبھی ایسا سوچتا ہوں کہ اگر یہ فیلڈ میں نہیں جاتا تو میں ہو سکتا پروفیشنل بائک رائڈر وغیرہ بنتا، اس کا بہت شوق بھی تھا، جی، لائف میں بہت کیا بھی وہ سب چیزیں۔ ہاؤ ٹو بیکم لائک یو، آپ کی جیسے کیسے بنے؟ کسی کے جیسا بننا تو ممکن نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العزت سب کو یونیک بنایا ہے، مجھ سے اچھا بن سکتے ہیں۔ پہلی چیز، میں کوئی اچھا مقرر نہیں ہوں، میں آج بھی ڈرتا ہوں تقریر دینے سے۔ تو اگر آپ سے یہ پوچھیں ہم کہ آپ کا جو آج ہے اس کا کس کو کریڈٹ جاتا ہے، تو آپ کس کو دیتے ہیں؟ کریڈٹ تو بہت مشکل ہے، کوئی ایک شخص اس کے اندر انوالو نہیں ہے۔ سب سے اولین جو ہے پیرنٹس ہیں، اس کے بعد میرے دوست بھی تھے میرے اطراف میں جو مجھے موٹیویٹ کرتے تھے، سارے لوگ مل کر ہے، دعائیں ہیں لوگوں کی، اللہ کے فضل کے بعد یہ ساری چیزیں انکلوڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت ہے جو کہ تعارف کے محتاج تو ہے نہیں، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، جو کہ ہمارے پاس اورنگ آباد مہاراشٹر سے آئے ہیں، اور ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے جو کہ IRC اور دعویٰ سینٹر یہ چلاتے ہیں اپنا، اور سوشل ورک اور بہت طریقے کے کام کرتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ یہاں پر خاص بیٹھے ہیں ان سے سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے کہ کیا چیز ہے، کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کا ماحول ہے، اور اس سے ہم لوگوں کو جو ہیلپ ملے گا، ہم لوگوں کو جو ان کا ایکسپیرینس کا فائدہ ملے گا، وہ ہم لوگ انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ تو بہت بہت ویلکم ہے آپ کا فیض بھائی آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ تو سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے آپ کے بچپن کے بارے میں، آپ کے گھر کے ماحول کے بارے میں، کہ کیسا ماحول تھا جو ہم کو فیوچر میں ایڈوکیٹ فیض سید جیسا ایک شخص ملا، کیا ہیلپ فل رہا، کیا چیزیں تھیں جس کا مطلب بیہائنڈ دا سین جس کو آپ کو بننے میں وہ ہیلپ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سوال آپ نے کیا کہ کیا چیز ہیلپ فل رہی اسپیشلی فیملی کی طرف سے، تو اس میں بہرحال اصل چیز تو یہ ہے کہ میں اس کو ایک مطلب جس کو کہوں گا ایک صحیح معنوں میں کہوں تو اللہ رب العزت کا فضل، جود اور کرم تھا جو اس نے یہ کیا۔ دوسری چیز جو میرے اس جس کو بولتے ہیں ڈیولپمنٹ کے اندر بہت امپورٹنٹ تھی، جو میں سوچتا ہوں، تو وہ ہے اللہ کے فضل کے بعد میرے والد کی حلال کمائی، اور تیسرا اس کے بعد سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے میری والدہ کی تربیت۔ ریزن مین کہ والد صاحب میرے باہر تھے تو میں والدہ کی تربیت میں رہا، اور یقیناً والد صاحب سال میں 1 سے 2 بار آتے تھے، ساری چیزیں، لیکن ڈے ٹو ڈے تو ظاہر سی بات ہے میں اپنی والدہ کے ساتھ تھا، تو یقیناً ان کی تربیت کا بہت اثر رہا مجھ پر، اور وہی چیز میں کہہ سکتا ہوں کہ فائدہ مند رہی۔ دوسرا یہ کہ گھر کے اندر ایک ایسا ماحول تھا ہمارے پاس کہ بچوں سے دوستی والا مزاج تھا، مطلب میرے والد کا بھی میری والدہ کا بھی، ہم لوگوں کا مزاج ایسا تھا کہ ایسا کبھی کبھار کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ میری والدہ میری بڑی بہن ہے،
مطلب جس طرح سے ہم رہتے تھے، ساتھ ہمارا معاملہ تھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے انٹلیکچولی جب بچوں کے لیول پر والدین آ کر بات کرتے ہیں ان سے، پھر اپنے لیول پر جا کر ان کو مشورہ دیتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے لیے وہ ہمارے لیول پر آ رہے ہیں، رسپانسز وہ اپنے ایکسپیرینس سے دے رہے ہیں، تو وہ بہت فائدے مند رہی میرے لیے کہ میں چیزوں کو کین آبزرو کر رہا تھا، پھر سوال کر رہا تھا، پھر پوچھ رہا تھا، اور وداؤٹ کنفیوژن ہم لوگ ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے تھے. تو یہ کہ گھر کا اچھا ماحول تھا. والد صاحب کا بھی یہ معاملہ ایسا تھا کہ جو میں فیصلے لینے میں الحمدللہ میری جو صلاحیتیں وغیرہ ہیں، وہ ہمیشہ کسی بھی چیز میں فیصلہ لینے سے پہلے پوچھتے تھے، حالانکہ ہم بہت چھوٹے تھے اور کسی بھی قسم کا فیصلہ لینے کے یا صلاح دینے کی ہماری صلاحیت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ پوچھتے تھے اپنے کو یہ کرنا ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے. ہم لوگ اس پہ کچھ نہ کچھ اپنا مشورہ دینے کی کوشش کرتے تھے، غلط اور صحیح، لیکن وہاں سے ہم سیکھنا شروع ہوئے. مطلب ایک پورا فیملی سسٹم، فیملی کو کیسا لے کے چلنا، یقیناً کہیں نہ کہیں وہ تربیت کا ایسا حصہ رہا کہ آئی آر سی کو لے کے چلنا، اس کو ایک فیملی سمجھنا، لوگوں سے مشورے لینا، وہ ایک پارٹ بن گیا. پھر اللہ مغفرت کرے، رحم کرے میرے نانا پر، وہ ان کا بھی ایک خاص ماحول تھا. کچھ بیماری کی وجہ سے ان کے پیر وغیرہ زیادہ دکھتے تھے، تو ہم لوگ چھوٹے تھے دباتے تھے، ساتھ ہی رہتے تھے ہم لوگ. تو اس ٹائم پہ ان کا ایک اچھا خاصا بیک گراؤنڈ تھا، اسلامک پلس فارسی کے ماہر تھے، عربی بھی جانتے تھے، اسپورٹس ٹیچر تھے ویسے سچ، مطلب ان کا پروفیشن اسپورٹس ٹیچر تھے وہ اسکول کے اندر ایک گورنمنٹ، اور ہاکی کے کوچ بھی تھے، اور ہاکی کے میچز جب ہوتے تو ان کو بلایا جاتا تھا ریفری کے طور پر. اس کے ساتھ ساتھ اسلامک اسٹڈیز بھی ان کی اچھی تھی، اور ہمارے علاقے میں ایک مسجد تھی، وہاں وہ بغیر کسی اجرت لیے کہ امامت بھی کرتے تھے. تو ان سے کنٹینیوس ڈسکشن ہے، ان کا ہسٹری پہ بہت اچھا کمانڈ تھا، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ چیزیں بتانا، قوموں کا عروج زوال، کتابیں پڑھنے کا شوق ڈالنا. ایون جو نان مسلم مذہب کی کتابیں ہیں وہ میں نے ان سے پہلی بار سنا تھا، بائبل میں اس طرح سے، تورات اس طرح سے تھی، آج کی تورات میں یہ ہے، تو وہ ہم سنتے، انہوں نے فارسی میں پڑھ رکھی تھی سب چیزیں. تو بہت اوپن مائنڈیڈنس کے ساتھ ان سے بھی ہمارے کافی لمبے لمبے ڈسکشنز بیٹھ کے. اور آپ کو پتہ ہے ایسا ایک دادا اور چاچا کا معاملہ تھوڑا الگ ہوتا ہے مقابلے نانا اور ماموں کا، تھوڑا لینینٹ ہوتے ہیں، چونکہ بولتے ہیں داماد کا بیٹا ہے نا. تو ایسے ریلیشن بہت اچھے تھے، تو ان سے ڈسکشن ہونا، بات چیت ہونا، تو ایک اوپننیس آئی. پھر انہوں نے مجھے اردو پر بھی موٹیویٹ کیا کہ اردو پڑھو اور ایسا کرو. اسی طرح جب ہم سمجھ لیجیے 11th میں تھے، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ رمضان میں کیا کرو، ایک پارہ تو پڑھو عربی اور ساتھ میں ترجمہ پڑھو. تو ہم لوگوں کو انہوں نے کچھ لوگوں کو جمع کر دیا کہ تم لوگ بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھتے. تو ہم لوگ چند محلے کے بچے مل کر، دوست مل کر، ایک پارہ عربی میں، مطلب ایک آیت یہ پڑھتے تھے، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، دوسری آیتیں وہ پڑھتے ہیں، وہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں. ایسا گروپ میں ہم نے شروع کیا. تو ایسا 1 2 3 4 ایئرس تک ایسا کنٹینیوس ایوری رمضان ہم لوگ پڑھتے رہے. تو یہ ایک وہ تھا. تو مطلب پورے فیملی کا ایک اچھا موٹیویشن تھا اور ایک اچھا رجحان تھا، اور سب لوگوں کا الحمدللہ سپورٹ تھا. تو بہرحال وہ چیزوں نے کافی بڑھاوا دیا، موٹیویٹ کیا کہ ہم لوگ آگے بڑھیں اور کچھ کریں. والد صاحب کی غیر موجودگی بھی ایک چیز مجھے جو دیتی ہے وہ یہ تھی کہ فیصلہ لینے کی صلاحیت. جب وہ نہیں تھے تو میں فیصلہ لیتا تھا، تو مجھے وہ صلاحیت بہت ارلی ایج سے آئی کہ فیصلے لینا چاہیے. اور وہ لوگ بھی موٹیویٹ کر رہے تھے، آپ لو فیصلے، چونکہ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہاں کا ماحول ماشاء اللہ. تو مطلب کہ ارننگ بھی آپ ایک لے کے چل رہے کہ آپ کے والد صاحب کی جو ارننگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، آج کا ماحول جس طریقے کا. صحیح بات ہے. پیرنٹس دیکھیے کیا کرتے ہیں، ارننگ پہ کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں، جبکہ حلال رزق کا تعلق آپ کی عبادات سے اور تمام چیزوں سے بہت زیادہ اثر انداز ہے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ حرام لقمہ سے جو پرورش جسم پاتا ہے، جہنم کی آگ اس کے لیے سب سے بہترین ٹھکانہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر. اور وہ مشورہ لینا، کیونکہ آج کل تو پیرنٹس لوگ جیسے بولتے گئے تم چھوٹے ہو، تم کیوں بول رہے ہو، بیچ میں بولو مت، تم کو کتنا ایکسپیرینس ہے، مجھے ایکسپیرینس ہے. تو وہ مشورہ والا کوئی پوائنٹ بہت ہی اچھا ہے. وہ بہت ہم لوگ مطلب اتنا اچھے سے یاد ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ ایک پلان کیے تھے کہ گاڑی لیں گے، فرسٹ سمجھو کار گھر کی. تو بیٹھنے لگے تو والد صاحب نے ایسے بٹھایا، تو میں بھی تھا مشورے میں، اور ہماری ایک سب سے چھوٹی بہن بھی تھی، مے بی اس کی ایج اس ٹائم پہ 8 یا 9 ایئرس میکسیمم رہی ہوں گی. تو جب ہم بیٹھے تو والد صاحب پوچھے میرا ارادہ ہے گاڑی لینے کا، اور میں سیکنڈ ہینڈ گاڑی لینا چاہ رہا ہوں. تو سیکنڈ ہینڈ گاڑی لینے کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ تو ہم نے تو اب ہم کو تو گاڑی مل رہی تھی گھر میں، آ رہی کار، تو ہم نے تو بولا لے لو جیسی بھی ہے. سب نے دیا. چھوٹی بہن نے ہمارے کہا یہ کیا پرانی گاڑی لے رہے سیکنڈ، اب مینٹیننس نکل جائیں گا، چینج کرنا پڑے گا، فلاں ہوں گا، کیا فائدہ ہوں گا. تو والد صاحب نے مشورہ ان کا لیا، ڈیسیجن چینج کر کے نئی گاڑی لی. تو
اس سے بچوں کو موٹیویشن ملتا ہے, ان کو بھی لگتا ہے کہ میں فیملی کا پارٹ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ لگتا ہے کہ میرے مشوروں کی ایک ویلیو ہے, اور اس کے ساتھ جو تربیت کا پہلو ہے جو وہ اس سے ڈیولپ ہوتے ہیں, یہ بہت یونیک چیز ہے. تو میں نے اس لیے کہا کہ IRC کے اتنے جو ہم ڈیسیجنس لیتے ہیں, بہت سارے کام کرتے ہیں, تو مشورے لینے کی مجھے آج بھی عادت ہے. فار ایگزامپل کبھی تو کوئی لیکچر بناتا ہوں تو ٹیم میں سے 10-12 لوگوں کو بلاتا ہوں, بٹھاتا ہوں, تو ذرا مشورہ دو اس کے اوپر, آپ کا کیا ہے. کوئی فیصلہ لینا ہے تو ظاہر سی بات وہاں تو ہمارے پورے ٹرسٹیز وغیرہ ہے, لیکن اس کے علاوہ عوام سے بھی کوئی مشورہ کرتا ہوں. سنڈے لیکچر کی بات بولتا ہوں, ہم لوگ ایسا پلان کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے پاس کچھ پروز اینڈ کونس ہے تو ذرا بتائیے نا. تو ایک عادت بن گئی کہ مشورہ لینا چاہیے, اور قرآن کا بھی حکم ہی وشاورہم فی الامر, اللہ کے رسول کو حکم آیا کہ آپ مشورہ لیجیے صحابہ سے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی آتی تھی, لیکن ایکچولی یہ امت کو ٹریننگ تھی, تربیت تھی کہ فیوچر ایسا ہونے والا ہے کہ تم کو وہی نہیں آئیں گے, مشورہ تم کو لینا ہے. تو یہ چیز کا بڑا الحمدللہ. اور میں پیرنٹس سے بھی گزارش کروں گا, بچوں کو وہ اگر چاہتے ہیں کہ ڈیسیجن میکر ہو تو اپنے ان سے مشورہ لیا کیجیے, اپنے مشوروں میں ان کو شامل کیا کیجیے, ان کے دیے گئے مشوروں پہ ڈسکس بھی کیجیے کہ انہوں نے کیوں دیا, سوال کیجیے, اور اگر وہ غلط ہے تو کیوں غلط ہے بتائیے, اور صحیح ہے تو تعریف بھی کیجیے اس کی. یہ مطلب بہت ہی اہم مشورہ ہے میرے حساب سے, کیونکہ جس ماحول میں ہم لوگ دیکھتے ہیں معاشرے میں, تو اس طریقے سے ہوتا تو نہیں. تم کر نہیں سکتے ہو, تم کو تھوڑی آئیں گا, میں زیادہ جانتا ہوں, تم نے کچھ کیا ہے کہ آج تک, بیچ میں کیوں بول رہے ہیں آپ, جبکہ کبھی ہو سکتا ہے وہ بس ایبرپٹلی کچھ بول دے, وہ فائدے مند ہو آپ کے لیے, اور یہ چیز ڈیسیجن میکنگ کو اس کا کم کر دیتا ہے. جب آپ اس کو ایسا بولتے تم نہیں بول سکتے ہو تو وہ ڈیسیجن نہیں, پھر لائف ٹائم. مطلب میں تو کبھی کبھار جوکنگلی یا سرکازم کے طور پر اسپیچز بولتا ہوں, اس کو اتنا آپ وہ کرتے ہیں کہ تم کچھ نہیں مشورہ لے سکتے, کہ اس کے نکاح کا دن آ جاتا ہے, خواجہ صاحب بولتے قبول ہے تو ابا سے پوچھتا, ابا بول دوں کہ قبول ہے. مطلب وہاں بھی وہ ڈیسیجن کو اپنے والد سے مشورہ لے رہا ہے, بھائی یہ کیا ہے. تو یہ بہت مشکل ہے, اور اسی وجہ سے میں دیکھتا ہوں اکثر جو بڑی بڑی فیملیز ہیں ان کے ابتدائی لوگ بڑی محنت کر کے فیملی کو مال دولت عزت پولیٹکس ایجوکیشن اکنامکس میں آگے لے جاتے ہیں, لیکن اگلی جنریشن ریڈی نہیں ہوتی ہے, اور ان کی وفات کے ساتھ پورا سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے. کالج بک گیا, اسکول چھوڑ دیا گیا, دکان بند ہو گئی, چونکہ ان کو ان کے لائف میں اپنے ساتھ رکھ کے انہوں نے ڈیسیجن میکر نہیں بنایا. بہت ہی اچھا یہ مطلب مشورہ ملا آپ سے. تو اگر آپ سے یہ پوچھیں ہم کہ آپ کا جو آج ہے اس کا کس کو کریڈٹ جاتا ہے, تو آپ کس کو کریڈٹ؟ تو بہت مشکل ہے, میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ کومبو ہے پورا, مطلب وہ کوئی ایک شخص اس کے اندر انوالو نہیں ہے. میرے سب سے اولین جو ہے پیرنٹس ہیں, اس کے بعد ایسا میں نے اپنے نانا کے بارے میں کہا وہ ہے, اس کے بعد میرے دوست بھی تھے میرے اطراف میں جو مجھے موٹیویٹ کرتے تھے. مطلب میرے ساتھ ایسے دوست تھے میرے جو مجھے یہ کہتے تھے, ارے تم یہ اچھا پڑھتے ہو, تم اچھی قرأت کرتے ہو, تم نے بات بڑی اچھی بولی تو اس کو کبھی کسی اجتماع یا درس میں سمجھاؤ. یہ ابھی نہیں, مطلب میں ایسا کوئی یہ فیلڈ میں نہیں آیا تھا, سمجھ لیجیے ایسی 14-15 کی ایج ہے, ابھی 10th میں ہیں, تو لوگ ایسا موٹیویٹ کرتے. لیکن میں بہت ڈرتا تھا, اسٹیج فیئر مجھے بہت زیادہ تھا, لیکن انہوں نے تب بھی مجھے موٹیویٹ کیا کہ تمہارا ذہانت ہے, تم سو لگاتے کیوں نہیں فلاں میں. تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے, اور ایک سارے لوگ مل کر ہے, دعائیں ہیں لوگوں کی, اللہ کے فضل کے بعد یہ ساری چیزیں انکلوڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ. اور ایک کوشچن اس طریقے سے کہ اگر آپ دعویٰ فیلڈ کو نہیں چنتے, مطلب اس فیلڈ میں نہیں آتے, آپ کو پھر سے ایک موقع دیا جائے کہ پھر سے آپ جائے پیچھے, اور کوئی فیلڈ چننا پڑے آپ کو, کوئی پروفیشن, تو کون سا چنیے گا؟ بہت مشکل ہے, لیکن ہو سکتا اگر یہ فیلڈ میں نہیں آتا تو میکینیکلی کچھ کوئی فیلڈ میں جاتا, چونکہ مجھے اس کا بڑا شوق ہے. میرے مطلب ابھی فی الوقت تو نہیں, لیکن جب میں اس فیلڈ میں نہیں آیا تھا اس سے پہلے کچھ لوگ جو گیریج وغیرہ کا جن کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کبھی میرے پاس آتے تھے اور میرے ٹولز دیکھتے تھے تو بہت متاثر ہو جاتے تھے, بولتے تھے ایسے ٹولز تو ہم نے کسی گیریج میں آج تک نہیں دیکھے. ٹولز کو رکھتے ہیں, ختم ہو گیا, اب IRC کے ٹول باکس کو دیکھتے رہتا ہوں, خوش ہوتا ہوں, لیکن بہت شوق تھا اس کا. اور میکینیکل ورک میں بہت سارے خود کر سکتا ہوں, ریپیئر کر لیتے, بہت ساری چیزیں. مطلب جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے IRC کا جو ہم نے سینٹر بنایا تو اس کے پورے الیکٹریشین ورک میں نے اور ہمارے کچھ دوستوں نے مل کے کیا, پلمبنگ ورک پورا ہم نے کیا, اچھا, ٹی وی کے پورا کیبلنگ ہم نے کیا, سارے کام ہم لوگ کرتے تھے, اور آج بھی وہ سب عادت ہے. تو اس کا ڈگری تھا آپ کے پاس یا بنا؟ اس کی کیا ڈگری تھی, بس وہ تو سیکھ لیا تھا بس کہ کیسے کرتے ہیں الیکٹریشین, کسی کے ساتھ بیٹھ کے سیکھ لیا. تو میکینیکلی ایک مائنڈ سیٹ تھا, گاڑیوں کا مجھے بہت شوق تھا. کبھی ایسا سوچتا ہوں کہ اگر یہ فیلڈ میں نہیں جاتا تو میں ہو سکتا کسی مطلب پروفیشنل بائک رائڈر وغیرہ بنتا, اس کا بہت شوق بھی تھا, لائف میں بہت کیا بھی وہ سب چیزیں. بٹ ایسا سمجھ لیجیے کہ وہ پروفیشن لیول تک عمر جانے سے پہلے اس فیلڈ میں ہم لوگ آ گئے, لیکن وہ سب بھی تھا. تھرڈ چیز ایسی تھی کہ مجھے کچھ چیزیں جمع کرنے کا شوق تھا بہت, بعد میں وہ شوق کنورٹ ہو کے بکس جمع کرنے کا ہو گیا.
تو کوائنس ہے, کرنسیز ہے, اسٹیمپس ہے, اور الحمدللہ بڑا کلیکشن میں نے کیا تھا جب چھوٹا تھا, چونکہ مجھے اسپورٹس کا شوق نہیں تھا. تو میں بھی پھر شاید اس فیلڈ کو میں ایک سائڈ میں ہابی کو بھی پروفیشنلی کچھ سیل اینڈ پرچیز وغیرہ, اینٹیکویٹی وغیرہ میں کرتا شاید, واللہ عالم. اور ابھی مطلب کہ کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ مطلب پڑھنے پہ, ریسرچ پہ, دن بھر میں کتنا وقت دیتے ہیں؟ جنرلی ابھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تو ٹیم ساتھ میں ہے, جو سمجھ لیجیے کوئی نئی ٹیکنالوجی آئے تو وہ ایک گروپ میں ڈال دیتے کہ یہ آرٹیکل پڑھ لیجیے آپ, فلاں کیس ہوا کوئی تو ڈال دیتے یہ آرٹیکل دیکھ لیجیے آپ, فلاں نیوز میں کوئی چیز ہٹ چل رہی, چونکہ میں ہر چیز تو نہیں کر پاتا, وہ ڈال دیتے. لیکن پہلے تو ایسا تھا میرا خود کا ریسرچ ہوا وہ ٹاپ نیوز کیا چل رہی ہے آج 5 دیکھنا, اس کو نکال کے فلاں فلاں کرنا. تو روٹینلی میرا ایسا ہے کہ فجر کے بعد میں ریڈنگ کا پورا ٹائم دیتا ہوں, اور بعد میں چونکہ ایک بار آفس چلے گئے تو پھر ٹائم نہیں ملتا ہے. تو فجر کے بعد میرا ایک روٹین ہے, پوری ریڈنگ جو بھی ہے, نئے فتاوے آئے تو کچھ چیزیں چل رہی تو فوراً وہ لوگ, تو اب تو ٹیم مطلب پوری ہیلپ کرتی ہے مجھے نکال کے دینے میں. بٹ پہلے تو میں خود لیکچر تیار کرتا, خود بیٹھتا, خود ریسرچ کرتا تھا. ابھی سمجھ لیجیے ایسا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں وہ ہیلپ کرتے ہیں, تو میں تھوڑا سا ایک پینیکل پہ جا کے اس کی چوٹی پہ جا کر جو ہے فائنل ٹچز اس کو دے رہا ہوں, ان کی ریڈنگ کے بعد جب وہ مجھے چیزیں دیتے آپ کے پاس آ جاتا وہ آج آتی ہے ریسرچ. تو پھر آفس میں لگ بھگ اب دن بھر پھر ٹائم دیتے ہیں؟ اس کے بعد ہاں تقریباً 11 بجے کے قریب سے لے کر تو پھر رات میں کوئی ٹائم نہیں میرا, 8 9 10 بجے تک پھر میں آفس میں رہتا ہوں دن بھر تقریباً. اچھا, اور مطلب ٹائم فیملی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ بہت ٹائم بھی بول سکتے اور نہیں بھی بول سکتے. وجہ کیا ہے کہ کل ہی مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ فیملی کو آپ ٹائم کیسے دیتے ہیں. مطلب دیکھیے آفس کا گھر کے نیچے ہونے کا میرا فائدہ یہ کہ فیملی کو ہمیشہ رکھتا میں ان کے پاس ہوں. لیکن کبھی کبھار تو ملتے بھی نہیں پورا دن, کھانے پہ بھی نہیں ملتے, ایسا ہوتا ہے. لیکن وہ جو نزدیکی رہتی ہے نا, ڈسٹینس نہیں ہے. آفس کو میں گیا تو ابھی آنے والے ہیں نہیں رہتا, گھر میں ہی ہے, نیچے ہی بیٹھے ہیں. تو وہ تصور کبھی کبھار بہت ساری چیزوں کو ایکسپیکٹیشنز کی فیملی کی خود کم کر دیتا. بچوں کو اوپر سے نیچے آگے پوچھ لیے چلے گئے. ایسے ڈیڈیکیٹڈ ٹائم تو بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن جنرلی کوشش کرتا ہوں کہ سنڈیز دوں. لیکن ابھی تو فی الوقت کچھ مہینوں سے سنڈیز کو بھی ہم لوگ ساتھ نہیں ہیں, تو بس وہی جو آتے جاتے اوپر بس اس میں جو ملاقاتیں ہو رہی وہی ہیں. ڈیڈیکیٹڈ تھوڑا سا اب مشکل ہوتا ہے. تو ٹائم کو مینیج کیسے کرنا, مطلب کچھ ایسا خاص کچھ فالو کرتے کچھ رولس کو ٹائم مینجمنٹ پہ؟ ٹائم مینجمنٹ کے رولس تو ایسے اسپیسیفک نہیں ہیں, بس کنٹینیوسلی کسی کام میں انگیج انوالو ہونے کی کوشش کرتا ہوں. اور جب بھی کچھ گیپ ملتا ہے تو بیچ بیچ میں مجھے کچھ پڑھنا ہے, کچھ سیکھنا ہے, کچھ دیکھنا ہے, تو میں وہ چیزوں کو بیچ میں رکھتے رہتا ہوں. جیسا کہ یہاں سے آ کے 10-15 منٹ مجھے خالی ٹائم رہے گا تو ایک چیز وہاں پیپر بک رکھی ہوئی رہتی ہوں کہ میں آؤں گا اس کو ریڈ کروں گا. پھر رات میں سونے سے پہلے کتاب بازو رکھی ہوئی رہتی ہے کہ یہ مجھے الگ سے پڑھنا ہے. ایسا نیچے جو مارننگ والا سیشن ہے کبھی ٹائم ملا تو اوپر ایک بک ہے, نیچے کی فلور پہ آتا ہے ایک بک ہے, جب میں کھانا کھاتا ہوں ایک کتاب رکھی ہے, آفس میں کچھ چیزیں ریڈ کرتا ہوں سائڈ میں رکھتا ہوں. تو ایسے ایڈجسٹ کر کے چیزوں کو مطلب کم ٹائم میں بھی زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں. پلس میں بہت ساری بار کچھ کام جو ہے نا آفس میں ہی کرتے رہتا ہوں, اور اس کے ساتھ اپنے دوسرے کام میں انوالو رہتا ہوں. کچھ چیزیں آڈ لگتی ہے لیکن کچھ چیزیں اپروپریٹ بھی دکھتی ہے. سب کو میٹنگ کے لیے آ گیا اور بیٹھے ہیں تو میرا ناخن کاٹنا میٹنگ میں چالو رہتے, کیونکہ میں ناخن الگ سے نہیں کاٹتا. آفس میں ہی میرا سب کے ساتھ بیٹھ کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا, یہ تو میری ایک میٹنگ ہو گئی تو میرے 15 منٹ 10 منٹس وہ اس میں ہو گئے. اب کسی کو کوئی آفس اسٹاف کو کچھ کام کرنا ہے اور وہ جب جمعہ کے دن آ گیا اس کو سامنے بٹھا کے میں اپنی مونچھیں جب بنا دوں تو وہ سامنے بیٹھا رہتا کچھ تو بھی, اور ہمارا ڈسکشن بھی چلتا اور ہمارا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دن میں بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم نکال پاتا ہوں. جیسا بچوں کو کبھی واکنگ, چھوٹے بچے تھے لے گیا, گود میں لے گیا تو کسی کو بلا لیتا تھا کہ ساتھ چلو تو وہ کیا ڈسکس کرنا ہے ہم لوگ کر لیں گے. تو وہ گھومنا اور سیم. ابھی دواخانہ جانا ہے ایک بچے کو لے کے تو ایک اسٹاف ساتھ رہتا ہے جس کو میرے سے کام ہے, اور ہم دواخانہ اس کو ساتھ لے جاتے, ہمارا ڈسکشن بھی ہے, اس کا علاج بھی چالو ہے, پھر ہم ساتھ واپس آتے ہیں. اس ٹائپ سے چیزوں کو جس کو کہیں گے کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتے ہیں, ملٹیپل چیزیں ایک ساتھ چلتے رہتی ہیں. اور اتنے جگہ جیسے سفر کرتے ہیں آپ تو اس کو کیسے مینیج کریں, مطلب ہیلتھ ایشو کچھ ایسا دیکھیے سفر کا تو ہیلتھ ایشو ایک ہی اب تک میں کہہ سکتا ہوا مجھے, اور وہ یہ تھا کہ سفر میں تھوڑا سا مطلب بچپن سے پتہ نہیں کیا عادت ہے یا اچھی بری کے سینس میں نہیں ہوں, بٹ پبلک ٹوائلٹس یوز کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے. ایسا میں کوئی OCD کا مریض نہیں ہوں یا میں بہت زیادہ وہ نہیں, بس ایسا لگتا ہے کہ کیوں جانا, اس کے اندر ضرورت نہیں, اپنے گھر جائیں گے تو ایسا ایک سینس تھا پہلے سے ہی تھا. میں کالج کے اندر کئی زمانہ رہا تو کالج میں بھی جو ہاسٹل میں جو بچے رہتے تھے ان کے ٹوائلٹس کو یوز کیا. ایک کامن جو ہوتا تھا پورے لائف میں کبھی اپنے کالج کے ٹوائلٹ میں کامن نہیں گیا. اس میں پتہ نہیں وہ صاف نہیں کرتے تھے, ایک قسم کا گیس جیسا ہوتا, آنکھوں میں مجھے اس سے پانی آتا تھا. سیم مجھے کبھی کبھار مسجد کے ٹوائلٹس میں ہوتا جو صاف نہیں ہوتے, پورا پانی جاتا آنکھوں سے, تو اس وجہ سے میں نہیں جاتا تھا. تو میں نے کیا ہوا, یہ تھوڑا ٹریول میں بھی کیا
یہ اوائڈ کرتا تھا. ادھر سے نکلے ادھر جا کے پھر ٹوائلٹ کو جانا, اس سے مجھے یہ ہوگا کہ اسٹون کا ایشو ہو گیا. تو ایک چیز میں نے دیکھا, پھر میں نے پانی وغیرہ پینا اور سب اپنے تھوڑا سا لائف اسٹائل چینج کیا ہوا ہے. لیکن سیکنڈ یہ کہ ٹریول میں واقعی میں صحت بہت خراب ہوتی ہے. تو جو لوگ ٹریول زیادہ کرتے ہیں میں گزارش کروں گا, جو میں نے دیکھا اور میں نے پریکٹس بھی کیا, میں بچپن سے مارننگ میں فجر کے بعد کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کا عادی ہوں. واکنگ, سائیکلنگ, جاگنگ, سوئمنگ, ٹریکنگ, بہت چیزیں ہمارے گھر کے آس پاس, بہت ساری چیزیں, باغ ہے پیچھے, پہاڑ ہے ہمارے گھر سے بہت قریب, 1-1.5 کلومیٹر پہاڑ ہے. تو یہ چیز میرے لائف کا روٹین رہی. کبھی بھی میں نے اس کو مطلب یا تو واکنگ چل رہی تو بس 6 مہینے واکنگ تھی, سوئمنگ آ گئی, گرمی آ گئی تو 3-4 مہینے سوئمنگ کر لیے, پھر سائیکلنگ کر لیے, پھر ٹریکنگ ایوری سنڈے کو چلے گئے, پھر یہ میرا ایسا روٹین رہا. تو الحمدللہ ایک 20 to 40 منٹس کا میرا ڈیلی روٹین ہی رہتا. آج بھی وہ کوشش کرتا ہوں مینٹین کروں. اسپیسیفک ایکسرسائز نہیں, جنرک چیزیں جو لائف میں ہونا. اور میں گزارش کروں لوگوں سے ایٹ لیسٹ 20 منٹس تیز واکنگ کا, رننگ نہیں, رننگ ایک الگ چیز ہے, واکنگ تیز, اس کا ایک سسٹم بنائیں, یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے صحت کے لیے مطلب جو سفر کرتا ہوں تو اس کا الٹرنیٹ میں اس طرح سے ایکسرسائز کر کے وہ کرتا ہوں. مطلب وہ سفر آپ کا انگلش والا سفر نہیں بن جائے. ہاں صحیح. تو IRC سے آپ جاننا چاہیں گے آپ کہ IRC کے بارے میں کہ کب سٹارٹ کیا اور کتنے مطلب ابھی امپلائیز ہے اس میں آپ کے؟ IRC کی ابتدا 2001 میں ہم نے کی. میں جب پوسٹ گریجویشن فرسٹ ایئر میں تھا, اور ابھی 25 ایئرس الحمدللہ یہ جنوری میں کمپلیٹ. ہاں, دسمبر ختم ہوتے ہی 26 جنوری جو آئیں گا انشاءاللہ تو 25 ایئرس ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے IRC کے. IRC کے نام سے Day 1 سے ہی ہے. اسی طرح اس کا نام تھا اسلامک ریسرچ سینٹر. بعد میں جب رجسٹریشن وغیرہ ہوا تو ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ اس کے اندر ایک چیز اتنا ایڈ ہو گیا تھا. تو یہ الحمدللہ 25 ایئرس رہا. امپلائیز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک اپروکسیمیٹلی 100+ امپلائیز ابھی کام کرتے فل ٹائم, اور آؤٹ سورسنگ رہتا. کچھ لوگ امپلائیز جو کام لیتے ہیں وہ الگ سمجھو اسٹاف 10 ایک ہوں گا جیسے آؤٹ سورس کرتے ہیں, وہ ہمارے پاس پریمائسز پہ نہیں آتے, کہیں سے کر کے لیتے ہیں کام ریگولر. پھر والنٹیئرس الگ ہے, اور پارٹ ٹائم جو سروسز لوگ آ کے دینا چاہتے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت سارے ہیں. بٹ ایز اے پیڈ اسٹاف جس کو کہیں گے کہ وہ 100+ کا پیڈ اسٹاف ہے الحمدللہ جو ورک کرتا ہے. الحمدللہ. تو 26 جنوری کو آپ کا مطلب IRC اسٹارٹ کیا آپ؟ نہیں مطلب ایئر 2026 کہہ رہا ہوں, جنوری 2000 ایگزیکٹلی کوئی ڈیٹ تو اب یاد نہیں, لیکن جنوری میں 2001 میں شروع کیا تھا. تو یہ جنوری 2026 جب شروع ہو جائیں گا تو 25. ہم لوگ 26 کو اپنا اسٹارٹ کیا تھا, اس لیے سوچا کہ 26 تو نہیں تھی اس دن, کیا تھا مجھے تو تاریخ ایگزیکٹلی نہیں پتا. جنوری تھا. تو جنوری میں تھا, سوچتے رہے کبھی اس کا انوگریشن کریں گے. 4 سال گزر کے انوگریشن ہوا نہیں, پھر اس کا تو ہم بولے انوگریشن چھوڑ دو IRC کا. جی. تو ابھی ایکٹیویٹیز مطلب سوشل ورک کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں, کلینک چلاتے ہیں, مسجد بھی ہے شاید آپ کا. IRC کی بہت سارے ایکٹیویٹیز ہیں, اور الحمدللہ مطلب جو دعوی ایکٹیویٹی جس کو بولیں گے, اس کے علاوہ بہت ساری سوشل ایکٹیویٹیز ہیں. ایکچولی IRC کا مین مقصد, اس کو جو ہم نے کنسیپچولائز کیا تھا, اور اس کا مقصد تھا لوگوں میں اسلام کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیاں دور کرنا ریسرچ ورک کے تھرو, اس لیے اسلامک ریسرچ سینٹرز کا نام رکھا تھا. اور الحمدللہ ہم نے وہ ریسرچ کیا, اور لوگوں کو, نان مسلم کو بھی اسلام بتایا, مسکنسیپشن دور کیے. مسلمس کے بھی کئی سووں اور ہزاروں مسکنسیپشن تھے جو ہمارے ویڈیوز کے تھرو لوگ بولتے ہیں کہ دور ہوئے ماشاءاللہ ان کے مختلف اس میں. تو یہ Day 1 سے یہ ایک آئیڈیالوجی یہ تھی اسی طرح سے کرنا ہے. ساتھ میں پھر جب یہ کرتے گئے تو اسلام نے ہم کو یہ بھی سکھایا کہ آپ جہاں رہتے ہیں اس ماحول کو, اس سماج کو, ان لوگوں کو, اس ملک کو, اس علاقے کو فائدہ آپ سے ہونا چاہیے. اور یہ ہم کسی کو شو کرنے, گورنمنٹ کے کوئی نارمز فل کرنے, یہ سب چیزیں اس کے پیچھے نہیں. یہ خالص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اور اسلام کا جو فائدہ انسانیت کو ہوتا ہے اس کے تحت ہم یہ کرتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی روایت ہے, اے میرے بندے میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں, اللہ تعالیٰ فرمائے گا روز قیامت, بندہ کہیں گا تو کب بیمار تھا اور میں کب نہیں آیا, ہے نا. تو یہ حدیث ہے, اس کے اندر کھانے کا بھی لفظ اور پانی کا بھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اسلام ہے یہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ دیکھیے, آپ کا خدمت خلق. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت خلق تو مشہور ہے, رات میں نکلنا, لوگوں کو دیکھنا, جانچ پڑتال کرنا, مدد کرنا, کھانا کھلانا, بچوں کی پیدائشیں, مدد, کیا کچھ نہیں کیا آپ نے. تو بہرحال یہ سب چیزیں تھیں. تو یہ مل کر پھر ایسا ہوا کہ وقت کے ساتھ شروعات تو غلط فہمی دور کرنے سے, اسلام کو مسلمانوں کو سمجھانے سے, اور پھر اس کے بعد سوشل ورک وغیرہ اس سب کے اندر. تو کافی ایکٹیویٹیز ہیں ماشاء اللہ. مطلب اپروکسیمیٹلی ہم لوگ جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, 24 آفیسز ہمارے ڈفرینٹ علاقے میں, 20 کے اراؤنڈ سٹی میں ہیں, 2 تعلقہ پلیسز پہ, اور ایک دوسرے ڈسٹرکٹ کے اندر بھی ایک آفس ہے ہمارا.
جی. تو ابھی جو شروعات کیے تھے تو ابھی بھی اس پہ ہے مطلب کہ آپ پورا بدل گیا ابھی، ایسا کیا مانتے ہیں آپ کی ابھی بھی شروعات جس سے غلط فہمی دور کرنے کے لیے تو ابھی بھی تو وہ کر بھی رہے، ابھی بھی وہی کر رہے ہیں، اور چیز جڑ گئی ہے مطلب ایڈیشن ہوا اس میں، اور انشاءاللہ فیوچر میں اور بھی ایسے فیوچر پلانس ہے کہ چیزوں کو اور ایڈ کرتے جائیں گے انشاءاللہ. جی جی. تو آپ کا ایک چینل ہے IRC، وہ ابھی دیکھ رہے کہ بین کر دیا گیا ایسا، اور اس کی وجہ سے کیا وجہ تھی ہے مطلب کیا اس وجہ سے؟ دیکھیے IRC TV کو کیوں بند کیا گیا اس کے کوئی ریزن ہم کو نہیں ملا. یوٹیوب نے صرف ایک ریزن دیا، جو ریزن آن لائن ڈسپلے بھی ہوتا ہے، اب تو وہ بھی ڈسپلے نہیں ہو رہا، کچھ مہینوں سے 1 مہینے سے وہ ڈسپلے جو ہوتا تھا پہلے وہ ختم کر دیا گیا. پہلی باری جب ہوا تو ہم نے یوٹیوب کو بھی نوٹس دیا، ہم نے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے بات کی. حال فی الحال میں ہم نے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹ ہے، منسٹری آف الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، دونوں کو وہ کیا. دونوں کا رسپانس تھا کہ ہم نے نہیں کیا یہ بند، یا ہم نے کبھی کسی یوٹیوب کو نہیں کیا. یوٹیوب انڈیویجول پلیٹ فارم ہے، اور یہ اس نے آپ کو اوپن کرنے کا دیا، اس نے بند کر دیا یوٹیوب تو. لیکن یہ کہہ رہا ہے ہم نے یوٹیوب کو 2 بار وہ کیا ہے. اب انشاءاللہ عزیز چونکہ 6 منتھ ہو چکے ہیں، ابھی ہم نے جو ڈپارٹمنٹ سے بات کرا تھا یوٹیوب تو کوئی رسپانس نہیں دے رہا ہے. تو اب انشاءاللہ عزیز RTI کے تھرو ہم لوگ جو ہے اس مہینے جائیں گے، اور موسٹ پروبیبلی پھر جنوری میں ہم لوگ جو لیگیلٹی کی طرف پھر جائیں گے، چونکہ سب کی طرف سے پھر رسپانسز ہمارے پاس جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو پھر ابھی جیسے بہت سارے لوگ ہیں، ہم کو بھی میسج کرتے ہیں کہ آپ کے ویڈیوز نہیں مل رہے جی، تو کیا ان کے لیے ابھی فی الوقت تو ہم نے ایک الٹرنیٹ ایڈوکیٹ فیض سید آفیشیل بول کر ایک چینل ہے، اس کے اوپر اپلوڈ ہو رہے ہیں، اور کافی لوگوں نے الحمدللہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیا. تو ہم سراہتے ہیں ان کوششوں کو کہ اچھا کر رہے ہیں وہ لوگ. بس ایک گزارش یہ کروں گا کہ جو آج کل AI بیس جو ویڈیوز بنا رہے ہیں، جس میں وہ کرتے ہیں کہ میرا بس ایک تصویر کہیں سے لے لیتے ہیں، یا کوئی ویڈیو کچھ اور چلتا ہے اور لیکچر کچھ اور چلتا ہے، اور اتنا چھوٹا سا مجھے بنا دیتے ہیں، اتنا باریک اس میں ویڈیو میں، اور وہ تھوڑا سا وہ کلک بیٹ جیسا ہے. تو میں ان لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا اس سے اچھا آپ بنائیے. ہم لوگ کمیونٹی مطلب جس کو کہتے ہیں کاپی رائٹ اسٹرائک کسی کو بھی نہیں دیتے ہیں. IRC کا Day 1 سے یہ پالیسی رہی، ہم کاپی رائٹ اسٹرائک اور یہ اور وہ کسی کو کبھی نہیں دیتے ہیں. مونیٹائزیشن کسی کا نہیں روکتے ہم لوگ. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پھیلے. تو آپ لوگ جو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ہمارے ٹول ہے، تو AI کے تھرو خراب ویڈیو بنانے سے اچھا آپ جینوئن کلک بیٹ کیوں بناتے، جینوئن ویڈیوز بنائیے. ایون آپ ہم سے مانگیے کوئی چیز پرانی چاہیے جو ابھی نہیں ہے، ہم آپ کو دیں گے اپنی طرف سے فری. تو ہم لوگوں کو ایشو نہیں ہے. تو بس وہ ریکویسٹ کروں گا، اور بہت سے لوگ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. ابھی میں ایسا دیکھ رہا ہوں 20 سے 25 نئے چینلز لوگوں نے اچھے بنائے ہیں، جس میں کافی ویورشپ آ رہی ہے. 25 لاکھ ان کو 2 3 مہینے ویوز ملے ہیں، جو خوشی کی بات ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں ہمارے لوگ اسی طرح سے چیزوں کو آگے بڑھائیں. بالکل. تو اب تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ سے ریکمنڈیشن کی، جیسے میری وائف آپ کی ایک فین ہے اور آپ کی ویڈیوز دیکھتی، تو اس کا یہ سوال تھا کہ ہاؤ ٹو بیکم لائک یو، آپ کی جیسے کیسے بنے. تو دیکھیے ایسا ہے کہ کسی کے جیسا بننا تو ممکن نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العزت سب کو یونیک بنایا ہے. یقیناً مجھ سے اچھا بن سکتے ہیں، لیکن کچھ خصوصیتیں جو مجھ میں ہیں، جو اللہ رب العزت کا فضل ہے، ان میں چند چیزیں جو ہے میں بتانا چاہوں گا. اگر وہ چیزیں آپ پیدا کر پائے تو بڑی بات ہے اپنے اندر، پھر آپ کو مسئلہ نہیں. پہلی چیز، میں کوئی اچھا مقرر نہیں ہوں. میں آج بھی ڈرتا ہوں تقریر دینے سے، اور 25 سال ہو گئے مجھے تقریر دے کے. آج بھی جب تقریر دیتا ہوں اتنے ہی ڈر کے ساتھ دیتا ہوں. تقریر سے پہلے کھانا نہیں کھا سکتا ہوں. اچھا. تقریر سے پہلے پانی بھی نہیں پیتا ہوں، چونکہ پھر میرے مسئلہ ہو جاتا ہے مجھے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، جو بچے کو آج بھی ایگزام دینے سے پہلے کیسا ڈر ہوتا ہے، پیٹ میں گڑبڑ، تو ایسا ہوتا ہے. کھانا وانا نہیں کرتا ہوں، تو آج بھی وہ فیئر میرے پاس ہے. لیکن کچھ چیزیں جو اللہ کے فضل سے ہے، وہ کہ ایک تو ڈرتے ہوئے جب میں بات کرتا ہوں، تیاری کرتا ہوں، تو مجھ میں کبھی بھی سپیریٹی کمپلیکس پیدا نہیں ہوتا، چونکہ میں ہر بار ڈرا ہوا ہوں. ہر بار دعا ہی کر رہا ہوں کہ گڑبڑ نہ ہو جائے، بات صحیح جانا چاہیے، میں نے کوشش کرنا چاہیے اچھے سے اللہ. تو یہ ایک چیز ہے. دوسرا یہ کہ اپنی لینگویج کو میں نے بہت آسان رکھا Day 1 سے. مطلب بالکل آسان، جیسے کو بولیں گے ہندوستانی بولیں گے، بھارتی بولیں گے. میری لینگویج کو مکسچر آف لینگویج ہے. وہ لینگویج ہے جو عموماً ٹی وی یا فلموں میں بولی جاتی ہے. اردو، انگلش، ہندی، جب سب مکس ہے. مطلب وہ کوئی اردو نہیں ہو، وہ ہندوستانی بولتے ہیں اس کو ہم زبان، وہ لینگویج ہے. اور تیسری چیز یہ یاد ہے کہ میں لوگوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں، ریئل حالات سے اس کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. تو ایز آف لینگویج ہو گئی، اور ایکسپیرینس ہے مجھے. جیسا ایک آدمی جس کا ایکسپیرینس نہیں ہے فیلڈ کا، کہ انجینئر کیسا سوچتا، ڈاکٹر کیسا سوچتا، ایک عورت کیسا سوچتی، ایک ساس ظلم کیوں کرتی، ایک بہت ظلم کیوں سہتی، ایک پڑوسی کیوں تنگ کرتا. میرے پاس وہ سب میں ریسرچ کرتا ہوں. بہت کین، میں تھوڑا سا سوشل چیزوں کو بہت زیادہ غور سے دیکھتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں چیزوں کو. تو میں اس سے جب جوڑتا ہوں، کنیکٹ کرتا ہوں نا، تو لوگوں کو وہ بہت اچھا لگتا ہے. میرے بارے میں بولے، مجھے سمجھ میں آیا میرے بارے میں بولے انہوں نے، اور میں نے کنیکٹ کر لیا، ہاں میرے ساتھ یہ ہوا تھا. اور اس کے لیے میں نے کیا کیا اپنے لائف میں، اور آج بھی میں وہی کرتا ہوں.
میں جب بھی جہاں جاتا ہوں تو لوگوں کے پاس ہی رہتا ہوں, الگ سے نہیں رہتا ہوں. ہوٹلوں میں رہنے کا میں عادی نہیں ہوں. جو لوگوں نے مجھے آج تک بلایا اکثر لوگ مجھے جانتے ہیں, میں پریفر کرتا ہوں لوگوں کے گھر میں رہوں. جب میں رہتا ہوں تو کسی کی موت, کسی کی خوشی, کسی کی بیماری, کسی کی شادی, کسی کا ولیمہ, یہ سب میں دیکھ رہا ہوں. کہیں ہاسپٹل کیسے ہوتے ہیں, کہیں فلاں کیسے ہوتے ہیں, کہیں گلیاں کیسے ہوتی ہیں, کہیں کارپوریشن کیسا ہوتا ہے, کہیں گورنمنٹ اسپتال کیسے, میں نے سب دیکھا ہوں. میں نے UK ٹور کیا تو میں نے سب لکھا تھا. ایک میت میں جاؤں گا کسی کی, ایک دیسی شادی دیکھوں گا, ایک وہاں جو لوگ وہاں کے رہنے والے شادی کیسے کرتے ہیں, وہاں کی مختلف مسالے کیسے, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, فلاں جماعت کیسے ورک کرتے ہیں, وہاں قبرستان کیسے ہوتے ہیں, وہاں کے شادی خانے کیسے ہوتے ہیں. تو میں نے سب دیکھا ہو. جاتے ہی فلاں چیز, یہ کیسا, وہ کیسا, فلاں کیسا ہوتا, میت تو کتنے دن بعد دیتے, پورا دیکھا کہ وہاں لے کے چل جاتی, اسٹیٹ لے کے چل جاتی مرنے کے بعد. پھر وہ پورے ٹیسٹ کر کے جب مطمئن ہو جاتی ہے کہ بھائی اس کی نیچرل ڈیتھ تھی تو آپ کو ریٹرن کرتی ہے, سیدھا قبرستان بلاتی ہے. تو ساری چیزیں, تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. گھروں میں رہا لوگوں کے, یہاں بھی میں ہر جگہ کتنے اسٹیٹس میں جاتا ہوں, کتنے علاقوں میں, تو یہ بہت بڑا میرا تجربہ ہے. تو وہ میں نے تجربہ جو حاصل کیا کنیکٹ کرنے کے لیے لوگوں کو, بس میں کہہ سکتا ہوں یہ چیز امپورٹنٹ رہی اس کے اندر. لینگویج از کنیکٹ کرنا, اور میں جس ماحول سے آیا وہاں جو مسائل تھے میں نے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی. مطلب ایک پڑھا لکھا نوجوان کے ساتھ جو ہوتا ہے. تو اب میں جیسے بہت سارے لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں, سنتے ہیں. میں تو بہت سارے ایئر ہوسٹس, مطلب کہ جو میل ایئر ہوسٹس سے ملا تھا اندور میں, وہ بھی بولے تھے کہ اگر مجھے ناخن بھی کاٹنا تو فیض بھائی کو سے سنتا ہوں. لیکن اب آپ سے جاننا ہے کہ آپ کن کو مطلب کہ سننا پسند کرتے ہیں. ٹاپ 3 اگر آپ ایسے لوگ کا نام بتائیں جن کو آپ سننا چاہتے ہیں. میرے ساتھ مطلب یہ اچھا ہے برا ہے میں نہیں جانتا ہوں, لیکن میں نے کسی اسپیکر کو لائف میں سنا نہیں. ریزن کہ جب میں کسی کو سنتا ہوں تو میں بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے لوگوں کو اتنا علم دیا تو میں نے منہ نہیں کھولنا چاہیے. پھر یہ مجھے ایک پرابلم ہے. کبھی کبھار لوگ اس کو میرا تکبر سمجھتے ہیں. ایسا اسٹیج پہ اگر 2-3 عالم بیٹھے تو مجھے بہت مشکل ہوتا ہے ان کے سامنے بات کرنا. اچھا. اور ان کی تقریر سننے کے بعد اپنی تقریر دینا ایک ناممکن لگتا مجھے کہ اللہ نے ان کو کتنا علم دیا, عربی کتنی روانی سے بول رہے ہیں, کتنا اچھا اردو بول رہے ہیں, اور کتنی اچھی تفسیر کر رہے ہیں. یار میں کہاں بیٹھا ہوں ایسا, مطلب میں نے کیا کیا. تو مجھے تھوڑا سا وہ بہت ڈر ہے وہ. تو اس وجہ سے, اور میرا مسئلہ ہے کہ میں کسی کو سنتا ہوں نا تو وہ انفلوئنس ہو جاتا ہوں اس سے. آپ سمجھ رہے ہیں میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں. میں بہت زیادہ, چونکہ میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوں اس فیلڈ میں, اس وجہ سے میں کسی کو سنتا نہیں ہوں. مطلب سنتے ہی نہیں کسی. میں نے کبھی کوئی تقریر سن کے کسی کو تیار نہیں کیا آج تک, کیونکہ پھر میں اگر بولوں گا تو ویسے ہی بول دوں گا جیسے ایگزیکٹ وہ بولتے ہیں. مطلب وہ کاپی کر سکتا ہوں میں. اچھا. اور وہ ہے مزاج کے اندر, وہ چیزوں کو میں دیکھ کر یاد کر لیتا ہوں. تو پھر وہ میرے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. تو ایسا میں نے ایسا سنا بھی نہیں. اور میں اس فیلڈ میں بھی جب آیا تو قرآن کو جو بار بار ہر رمضان ہم نے پڑھا اسی نے مجھے متاثر کیا اس کام کے لیے. میں نے کسی اسپیکر کو, کسی کتاب کو نہیں پڑھا لائف کے اندر. ہاں بکس کے شکل میں تو بہت ساری چیزیں پڑھا میں. تو بکس کے شکل میں آپ مجھے پوچھیں گے کہ بھائی کس کو پڑھا, تو میں نے ابوبکر جابر الجزائری صاحب کو رحمہ اللہ, ان کی کتاب ہے منہاج المسلم, اسلامی طرز زندگی, وہ میں نے بہت اس کو پڑھا شروع سے, بہت اس کو پی گیا. مطلب میرے ہر لیکچر آپ سنیں گے نا اسی کا سٹارٹ ہے وہ. مطلب اس کو انہوں نے جو ٹائٹلز دیے, ایون وہ ٹائٹل کے ساتھ ہی اللہ کا ادب, تو میرا لیکچر اللہ کا ادب, اسی کے اندر وہ جو آپ بولیں ناخن کاٹنے کے آداب, عطر لگانے کے آداب, جوتا پہننے کے, انہوں نے ایک ساتھ لی. میں نے پورا ویسے لیا. تو میں نے ان کو بہت کاپی کیا, اسپیچ میں نہیں, ان کے ٹیکسٹ کو لے کر اسپیچ میں کنورٹ کیا میں نے. دوسرا پھر میں نے اقبال گیلانی صاحب کی کتابیں بہت وہ کی اور اس کو بہت ریفر کیا. تیسرا جو فقہ الحدیث بول کے کتاب آتی ہے, میں نے بہت اس کو پڑھا. نہیں وہ نہیں, فقہ الحدیث جو ہے میرا آتھر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, چونکہ شیخ ناصر الالبانی کے نام سے لوگوں نے اس کو چھاپ دی ہے, لیکن وہ انہوں نے نہیں کی ہے. یہ محمد بن شوکانی, یہ پرانے والے نہیں, نئے ہیں, انہوں نے لکھی تھی, لیکن انہوں نے بہت مختصر لکھی تھی, ایک ایک لائن میں. اس کے بعد میں کئی لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا, اس کے تشریحات لکھی بہرحال. تو وہ تشریحات کے ساتھ جو آتی وہ میں نے اس کو وہ کیا. اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جو سیرت وغیرہ کی, جو علی ڈاکٹر محمد بن علی السلابی جو ہے ان کی وہ کی. تو ایسی کتابوں سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا. آتھرس جو ہے عمر سلیمان اشقر صاحب کی جو عقیدے پہ کتابیں تھیں پوری, اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, وہ بھی بہت. تو ایسی کتابوں سے بہت میں نے فائدہ اٹھایا, لیکن مقررین سے نہیں, اسپیکر سے میں نے نہیں اٹھایا. مطلب بک سے آپ نے, بک سے میں نے بہت کیا.
مقررین سے ایکچولی آپ یہ بھی تھوڑا اس کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی آپ دیکھو, مقررین آنے سے پہلے ہم لوگ اس فیلڈ میں آلریڈی موجود تھے, چونکہ 2009 سے ہم لوگ اپلوڈ کرنا شروع کر, جب کوئی بھی فیلڈ میں اپلوڈ نہیں کرتا تھا ویڈیوز, ایون کئی آرگنائزیشن اور تنظیم اور علماء کو حرام بولتے تھے اس زمانے میں, تو کچھ کی فتح موجود تھے, ہم نے وہ لے کے شروع کر دیا تھا کام. تو آپ سمجھ رہے ہیں, تو وہ ٹائم بھی نہیں ملا کہ ہم کسی کو سنیں, چونکہ وہ لوگ اس فیلڈ میں نہیں تھے. کچھ مقررین کے کیسٹس آتے تھے اس زمانے میں, تو کیسٹس کی حد تک کچھ چیزوں کو ہم نے سنا, دیکھا, مطلب سنا ہی ہوتا تھا اس زمانے, آتی بھی نہیں تھی. جب وہ کیسٹ کے بعد ان کی شخصیتیں آئی ویڈیو کے فارم میں, تو ہم خود پریشان ہو گیا, انہوں ایسے دکھتے کیا, جیسا شیخ معراج ربانی جو حفظہ اللہ, ان کو سنا ہم نے کیسٹ میں, جب پہلی بار دیکھا تو شخصیت اور آواز تو میچ ہو رہی, شخصیت لگ رہا کچھ اور ہونا چاہیے تھی, جو کہ ویڈیو پہلی بار دیکھا تھا. ویڈیوگرافی اتنی کامن نہیں تھی اس زمانے میں, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سننے کا موقع اس لیے نہیں ملا کہ وہ فیلڈ میں ہم ہی سب سے پہلے چلے گئے. MP3 کے تھرو آڈیو لیکچرز اپلوڈ کرنا 2006 سے, اس کے بعد 2009 سے یوٹیوب 2007 میں شروع ہوا, ہم نے 9 میں اپلوڈ شروع کر دیا, 17 ایئرس سے اس پہ چینل پہ کر رہے ہیں. تو میں نے سنا نہیں, لیکن میں نے پڑھا ہوں بہت سارے لوگوں. تو بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو کہ مطلب آپ کے تھرو صحیح راستے پہ آئے ہیں. میں اپنے فیملی میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب یہ جاننے کو ملتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے, یہ آپ کے تھرو یہ؟ تو بہرحال یہ تو جس کو میں, مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ کیا آپ کے ذریعے کوئی شخص مطلب صحیح عقیدے پہ آیا ہے کبھی کوئی, یا کوئی مطلب صحیح راستے پہ آیا گیا, تو میرا تو جواب یہی رہتا ہے کہ نہیں, میں تو ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا ہوں کہ جو میرے وجہ سے صحیح اس پہ آیا. اللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. اور میں ہو سکتا کچھ لوگوں کے لیے ذریعہ بنا ہوں, ہو سکتا, لیکن نہ کوئی اس کا دعویٰ ہے, نہ اس پہ کوئی فخر ہے, لیکن یہ خوشی ہے کہ اگر اللہ نے ذریعہ بنایا ہوں گا تو اللہ قبول کرے اس کو, اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. لیکن مجھ میں ایسی کوئی ذاتی صلاحیت نہیں ہے کہ میرے وجہ سے کوئی متاثر ہو کہ جو صحیح چیز پر آئے. اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا, ہو سکتا لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. کتاب و سنت کا جو نچوڑ رکھنے کی کوشش کرتے, پرسنل رائے نہیں ہے میری باتوں میں, ہو سکتا اس کا اثر ہو, تو ہاں لوگ ہو سکتا آتے ہوں گے اس میں. جب کوئی بولتا ہے ایسا کبھی کبھار کہ میں آپ کی وجہ سے میں نے یہ چیز سیکھی, تو خوشی تو ہوتی ہے کہ چلو ایک ایز اے مینٹر, ایز اے ٹیچر, جیسے ایک ٹیچر کو خوشی ہوتی ہے اس کا اسٹوڈنٹ کا ہے کہ میں نے آپ کی وجہ سے فلاں چیز کیا, خوشی ہوتی ہے. اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس چیز پر قائم رکھے, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے والے رہیں اور آخرت میں ہم ہی ناکام رہ جائیں اور وہ لوگ آگے چل جائیں. تو بس ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو قائم رکھ, اور ہم کو بھی اس چیز پہ قائم رکھ جس کی دعوت ہم نے دی, ہم کو بھی بعمل بنا جس پہ یہ لوگ بھی عمل کریں. اور جیسے کہ بولا جاتا برکت حاصل کرنا, ایک ٹائم مینجمنٹ پہ میں نے پوچھا تھا آپ سے پہلے, تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ لائف میں برکت ہونا, تو اس کے لیے کچھ ایسا ٹپس آپ کے پاس کی کیا چیز آپ کرتے جس سے آپ کو ایسا لگا کہ آپ کے ٹائم میں, آپ کے علم میں یہ سب برکت ملتی ہے؟ ایک عام بات تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ بہت, اور خاص طور سے میرے جو ویورز ہیں نا, تو وہ عورتیں ہیں. اچھا. تو وہ بہت دعائیں دیتے ہیں عام طور سے. میں نے دیکھا کوئی بھی لیڈی کہیں بھی ایسے راستے میں بولتا اللہ بچے کو اچھا رکھے, یہ اس کی میں نے بہت سنی, اس نے ایسا بولا, ایسے عام بالکل, ان کو کوئی مسلک ہماری جماعت اس سے کوئی لینا دینا نہیں, عام عورتیں بیچاری. تو ایک سب سے اصل چیز تو دعائیں ہیں لوگوں کی. اس کے علاوہ ایسے ذاتی زندگی میں تو میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا ہوں کہ میں ایسا کوئی خاص کر رہا ہوں جس سے برکت ہے. اللہ رب العزت کی کا فضل بول سکتا ہوں یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنے گناہوں کے باوجود بھی جو ہے برکت دے رہا ہے, تو اس کا فضل ہے, لوگوں کی دعائیں ہیں, ایسا بول سکتے ہیں. اور چھوٹے موٹے کچھ عمل ہو سکتا ہے اللہ کو پسند آ رہے ہوں گے واللہ عالم, لیکن چونکہ میں جانتا نہیں ہوں تو کچھ بول نہیں سکتا ہوں. جی نہیں, عورتیں تو بلکہ کل ہم لوگ کا جو پروگرام ہے اس میں ہم لوگوں نے زیادہ مطلب کہ ایسے کیپیسٹی جتنے عورتوں کی ہوتی ہے اس سے زیادہ رکھا ہے, کیونکہ آپ کو سننے کے لیے ہم لوگ کو پتہ ہے کہ خواتین کا میں نے دیکھا یہ کہ جیسے میں نے ان کی دعاؤں کا کہا نا, تو میں خالی بس ایک, چونکہ آپ نے کہا کہ آپ نے اسپیشل انتظام کے بتانا چاہتا ہوں. خواتین ایسے مقرر کو بہت پسند کرتی ہے سننا جو تیز نہیں بولتا ہے, یہ بالکل عام ہے. اور کئی لوگ صرف یہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کو صرف اس لیے سنتے ہیں کہ آپ تیز نہیں بولتے. کوئی مقرر نے تھوڑا بھی تیز بولا کہ عورتوں کا نہیں, ان کو مطلب آپ بہت تیز بولتے, میرے کو گھبراہٹ ہوتی, میرے کو پالپیٹیشن ہوتا, نہیں ان کو مطلب. تو اگر آپ ایک دم آہستہ آرام سے بولیں گے نا تو خواتین کو پسند آتی. دوسرا یہ کہ میں نے کبھی پورے لیکچر میں مجھے آج تک یاد نہیں خواتین کو کہیں برا بھلا کہا. اچھا. لوگوں کا میں نے ایسا بھی دیکھا, لوگ مقررین کو بولتے ہوئے عورتیں آج کیا ہے بازاروں میں ننگی گھوم رہی, ان دا سینس کہ بے پردہ. میں کبھی یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا ہوں, چونکہ میں ایسا سوچتا ہوں کہ اگر یہ لیکچر میری بہن اور ماں کے سامنے دوں گا تو یہ الفاظ ادا کر سکتا ہوں کیا. تو میں نے بہت ان کو رسپیکٹ دی, حتیٰ کہ شروعاتی دور میں تو لوگ ان کو فیمنسٹ بولتے تھے,
کبھی عورت کے خلاف بات نہیں کرتا ہے. تو میں نے کہا فیمنسٹ میں کیوں نہیں ہوں گا؟ جس ماں سے پیدا ہو جس کے پیر کے نیچے جنت، حدیث نے کہا. بیوی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی کے کیریکٹر کے بارے میں پوچھا تو اس کے شوہر سے پوچھو. جس کو ایک بیٹی بھی ہو جائے اس کی تربیت کر دے اور نکاح کر دے تو جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں گا. تو میں کیوں مطلب اس سینس میں کہ فیمنزم کا جو اصل میننگ یہ تھا کہ عورتوں کے حقوق دلوانے والی موومنٹ. آج تو اس کا روح بدل کے یہ ہو گیا کہ عورتوں اپنی زندگی خود چلا سکتی، مردوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسا اس کا معنی ہو گیا. لیکن پہلے نہیں تھا ایسا. ایک اچھا موومنٹ تھا اس سینس میں کہ عورتوں کے حق ملنا چاہیے. بہرحال تو میں نے ان کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کی، میں نے اصلاح کی بات کی ہمیشہ ان سے. اور میں نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ وہ پلرس ہے سماج کی، وہ فاؤنڈرس ہے سماج کی، وہ بلڈرس ہے سماج کی، وہ آرکیٹیکٹ ہے سماج کی. ان کا سدھار ہی اصل سدھار ہے اور ان پہ کافی ہم نے محنت کی. تو الحمدللہ وہ دعائیں ہیں ان کی ماشاءاللہ، کیونکہ ان کے سدھرنے سے ہی مطلب کہ گھر اصل سماج سدھرتا، گھر سدھرتا. اور ہمارے یہاں جیسے کہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کو دور رکھا گیا، مطلب مسجدوں سے بھی دور، کہیں نہیں انتظام. ہمارے پاس تو مسجدوں میں انتظام، ہمارے پاس عیدگاہ آ رہی ہے تو عیدگاہ میں انتظام ہے، IRC کے ہر پروگرام میں انتظام ہے، IRC کے ہر شعبے میں جہاں مردوں کے لیے کوئی سوشل ورک ہے تو عورتوں کے لیے بھی ہم لوگ کرتے ہیں. سبھی کے لیے ہم لے کے چل رہے ہیں. جی جی. تو مطلب کہ اگر آپ اسے یہ پوچھیں ہم کہ ٹاپ 3 اچیومنٹ اگر آپ سے ہم پوچھیں کہ کیا ہے آپ کا، تو کیا بولیے گا؟ ہاں بھائی، ایسا جو اللہ تعالیٰ نے اب تک جو چیزیں دی اس میں ٹاپ 1 اچیومنٹ تو ہمارا یوٹیوب چینل تھا. جی. چونکہ اللہ نے اسی کو ذریعہ بنایا ساری چیزوں کے لیے، تو یہ ہمارا نمبر 1 اچیومنٹ ہے. سیکنڈ اچیومنٹ ہمارے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو میں نے ایک سمجھ دی پورے اردو اسپیکنگ ورلڈ کے اندر کہ بغیر کسی کے جماعت پوچھے کہ بھی سن سکتے ہیں کسی کو. یہ میں نے ایک امیج لوگوں کو دی. آپ سمجھے نا، اس سے پہلے نہیں تھی. مطلب میں بہت کم مقررین کو ایسا پاتا ہوں کہ لوگ اس سے پوچھے بغیر کہ یہ کون ہے اس کو سنتے ہیں. ان میں سے ایک میں ہوں. میں اللہ کا یہ شکر ہے کہ لوگ مجھے پوچھتے نہیں میں کون ہوں، نہ وہ میرے کو دیکھنے سے پہلے پوچھتے ہیں. ہر آدمی بولتا ہوں نے پہلی بار آپ کو ایسی دیکھی ایک لیکچر میں، پھر سننا چالو کر دیا آپ کو، پھر سنتے سنتے یہ پتا چلا وہ پتا چلا وہ کرا. تو یہ بڑی بات ہے نا کہ لوگ قرآن و سنت کی بات کو سن رہے ہیں. دیکھیے قرآن و سنت کا تو حال ایسا تھا ہمارے ملک عزیز میں کہ کوئی اس کو فالو کرے تو لوگ اس کو مطلب برے القاب سے پکارتے تھے. تو یہ ایک بہت اچھا ایک انیشیٹو رہا میرے طرف سے، اللہ نے مجھ سے لے لیا کہ میں نے کامن ماسز میں جا کے قرآن و سنت کی ایک سمجھ دی میں نے. اس کے بعد میں نے کبھی ان سے اپیل نہیں کی کہیں جڑو، لیکن یہ اپیل کی قرآن و سنت اور فہم صحابہ سے جڑو. یہ سب سے اصل چیز ہے. تو میرے کو لگتا ہے یہ میرا ایک اچیومنٹ ہے IRC TV کے بعد جو ہم کر پائے لوگوں کے اندر. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے بغیر شدت کے، بغیر کرٹیسیشن کے، بغیر کسی کو کرٹیسائز کرے کے، بغیر کسی کو ڈیموٹیویٹ کیے کے، بغیر کسی کو ذلیل کیے کے، بغیر کسی کو برا بتائے کہ اپنی خصوصیتیں خاصیتیں کتاب و سنت کی وہ رکھنے کی لوگوں کے سامنے کوشش کی. تو لوگ ہمیشہ رہا یار یہ آدمی جب تک کسی کو کرٹیسائز نہیں کرے گا نہیں آگے بڑھ سکتا، کرٹیسائز کرے گا تو آگے جا کے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن میں نے کرٹیسائز اس لیے نہیں کیا کہ مجھے لگتا تھا قرآن و سنت اور فہم صحابہ اگر میں دے دوں تو مجھے کسی کو کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں. لوگ کیوں عمل کرتے نہیں قرآن و سنت پہ اس کو معلوم ہی نہیں. تو میں نے وہ دینے کی ہمیشہ اس کو ایکسپوز کرنے کی، اسی کو اول رکھنے کی کوشش کی. اسی لیے میں کبھی بھی دوسرے چیزوں کے پیچھے نہیں پڑا. اور افسوس کی بات ہے میرے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ لوگ جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرتے وہ مجھے کرٹیسائز کرتے کنٹینیوسلی. اب حالانکہ میرا یہ پرسپیکٹیو تھا، میری سوچ یہ تھی کہ لوگ جس چیز کو مطلب ہم نے ایسا تک سنا کہ لوگ قرآن و سنت کے ماننے والوں کو گالیوں سے نوازتے تھے، گالی والے الفاظ دیتے تھے، وہ تو فلاں ہے، وہ تو ایسے ہے. میں نے وہ امیج کو چینج کرنے کی تو کوشش کی کہ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے. اور اللہ کے فضل سے میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ میں جہاں بھی گیا، مطلب میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. آپ نے بھی کہا نا، میں ایک بار جو ہے نا کولکتہ سے بامبے ٹریول کر رہا تھا، تو 2 لیڈیز اس کے اندر آئے، ایئر ہوسٹس. ان کا اب پتہ نہیں ہے ان کے سوڈو نیم تھے یا ریئل نیم تھے مجھے نہیں پتا، لیکن نام تو ہوتے ہیں نا بیچز لگے ہوئے. تو ایک پہ مالن کچھ لکھا ہوا تھا اور ایک پہ کچھ اور لکھا ہوا تھا. وہ نان مسلم تھے، مجھے اتنا پتا ہے. تو وہ آئے میرے پاس اور مجھے اسپیشل ایک ڈش لا کے، میں حالانکہ اکنامی کلاس میں تھا، اسپیشل کچھ کھانے پینے کی چیزیں لا کے مجھے دی جو جیٹ ایئر ویز جب تھی. میں تھوڑا سا وہ ہو گیا، کوکونٹ واٹر لا کے دیا، کچھ کیک لا کے دیا. پھر اس کے بعد وہ آئے اور بولے کہ آپ کے ساتھ ہم فوٹو لینا چاہتے ہیں. میں تھوڑا سا وہ ہو گیا، میں نے پوچھا تو وہ بولے کہ ہم ایسا. پھر بعد میں بولنے لگے وی وانٹ ٹو شیک ہینڈ، اور آپ سے گلے ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا میں اپنے مطلب محرم لیڈیز سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوں، لیکن میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا ہوں اس لیے کہ آپ میرے لیے محرم نہیں ہیں، اور دوسرا میں گلے بھی آپ سے نہیں مل سکتا ہوں. لیکن میں نے پوچھا آپ کیوں گلے ملا؟ تو بولے اچھے نیک لوگوں سے گلے ملنے سے فائدہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ مسلم ہیں؟ تو کہا نہیں، لیکن دھارمک لوگوں سے ملنے سے اچھا فائدہ ہوتا ہے، ہمارے مسائل دور ہوتے، کسی نے بتایا تھا، اور ہم آپ کو دیکھتے ہیں.
پھر انہوں نے پائلٹ کو بلایا، جب اترنے لگے تو بولے پلیز آپ بازو کھڑ رہی، مجھے سائڈ میں کھڑا کیا. پھر پائلٹ اندر سے نکل کے آیا، بولے سر آپ کو ہم بول رہے تھے نا، ہم سنتے یہ سر کو ہم سنتے، حالانکہ میں کیپ میں نہیں تھا ایون، پھر بھی انہوں نے پہچانا. تو یہ ایک بڑا امپیکٹ ہے نہیں کہ لوگ اس انداز سے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سننا چاہتے ہیں اور اس طرح سے آپ کو پسند کرتے ہیں. تو مجھے لگا یہ ایک مطلب ایک ایسا امیج کہ لوگ قرآن و سنت کو سنیں، مسلم نان مسلم الائک، بغیر اس کے کہ میں ان کو کچھ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں کہیں دھکا دینے کی کوشش کر رہا ہوں، میں کچھ منوانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں سمپل بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب آپ کا باقی کی چیزیں آپ کیسے اس کو لیں گے. تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ نان مسلم اس طرح سے ٹریٹ کرے. کئی بار ایسا ہو، نان مسلم سے بھی میرے انٹریکشن ہو، مسلم سے بھی ہوتے رہے ماشاء اللہ. ہر علاقے میں گیا ہوں، مطلب کسی ایسے علاقے کو میں نے نہیں دیکھا جہاں غریب ہو یا امیر ہو، کسی مسلک کے مسلمان ہو اور وہ پہچانتے نہ ہو. تو میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا نام اتنا بڑا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن و سنت کا فہم دینے کے نتیجے میں جیسا صحابہ نے اس کو سمجھا، اللہ تعالیٰ نے ایک نام بھی دیا تھوڑا سا اس کی وجہ سے. اور مجھے خوشی اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو انہوں نے مجھ سے لیا. میری شخصیت نہیں کہ ان کو مجھ سے فوٹو کھینچانا لگے، وہ کہہ رہے آپ نے یہ بولے نا ہم کو سمجھ میں آیا، آج تک فلاں چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، آپ کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں. ہم ایسی جہالت میں تھے کہ ہم ہر 10 محرم کو فلاں چیزیں نچاتے تھے. آپ کا ایک لیکچر سنا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہمارے خاندان نے چھوڑ دیا جو ہم صدیوں سے ایک فلاں چیز کو سنبھالنے والے مانے جاتے تھے. لیکن ہم ابھی بھی اسی مسلک کو نہیں چھوڑا انہوں نے، لیکن یہ عمل تو چھوڑ دیا، چونکہ آپ نے جس انداز سے سمجھایا تھا کہ کوئی اپنے باپ کی موت پہ کیا میلہ لگاتا ہے کیا، تو تم کسی کی شہادت پہ میلہ لگاتے ہو. تو وہ ہٹ کیا ہم کو کہ نہیں ہم سے غلطی ہو رہی. تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے یہ کچھ اچیومنٹس ہو سکتے ہیں، لوگ اس کو شاید اچیومنٹ نہ مانیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے بغیر لڑائی جھگڑے کی بات دینے کی لوگوں میں کوشش کی. جی. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے مطلب میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں تم دکھاوے کے لیے کام کرتے ہو، تالی پٹوانے کے لیے کام کرتے ہو. تو ایسے جب مطلب کہ ریاکشن آتا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرتے آپ؟ جنرلی میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے لیکچرز میں ان چیزوں کو کرٹل کر دیا سب. مجھے کوئی جنرلی یہ آسپیکٹ میں بہت کم لوگوں نے آج تک بات کی، آج تک. کیسے؟ پورے لائف میں میں نے ایک باری فوٹو کھنچائی اپنی 2 اینگل سے. ایک فوٹو میں ایسا کھڑا ہوں، بلیک کلر کا بلیزر تھا، اس کو ہم ایڈیٹنگ میں الگ الگ کلر دیتے رہتے ہیں. اور ایک پوز تھی اس میں سائڈ فیس آدمی دیکھتا ہے نا، اس طرح سے میں نے کھنچایا تھا. ایک بار لائف میں 2014 میں جب ایک سیٹلائٹ چینل ہم چلاتے تھے، اس چینل کے لیے وہ فوٹو دینا تھی، اس کے بعد کبھی لائف میں نہیں. تو میں نے کیا کیا، یہ چیزوں کو کرٹل کیا. اننیسری پروٹوکال سے میں بچتا رہا. جیسا کوئی آپ کہیں جا رہے ہیں، بولے مجھے 2 باڈی گارڈ چاہیے، باؤنسر چاہیے، وہ لوگ بدھی بھی تو میں بولتا ہوں ان کو پیچھے رکھو، مجھے ضرورت نہیں، میں پبلک میں کود جاؤں گا لیکچر کے بعد، سب سے ملوں گا، فوٹو نہیں کھینچاؤں گا. لیکن تو میں نے کچھ چیزوں کو وہاں کرٹل کیا. ان چیزوں کی وجہ سے کیا ہو گیا، لوگوں نے وہ سمجھے نا آپ جو ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ پورے میرے لیکچرز میں سے صرف ایک لیکچر میں لوگوں نے تالی ماری تھی، اور وہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی، لیکن لوگوں نے کہا یہاں کا کلچر ہے، اور وہ تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. ہم گئے تو وہاں ہر چیز پہ وہ تالی مارتے، تو بولے یہاں کا کلچر ہے. میں نے ٹھیک ہے، اس کو میں روک نہیں سکتا ہوں. تو میں نے کچھ چیزوں کو کیا، یہ جو الزام لگتے ہیں نا، اس کو کرٹل کرنے کے لیے یہ چیزیں میں نے کی ہی نہیں، جس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ دکھاوے میں کاؤنٹ کرتے ہیں. باقی دیکھیے، میں سب سے گزارش کروں گا کہ اس کی کیا نیت ہے اللہ ہی جانتا ہے. نیتوں پہ الزام لگا کے اپنے اعمال برباد مت کرو کہ اس کی نیت ہے، اس کی نیت ہے، وہ اللہ جانتا ہے. اس لیے کہ ایک آدمی فقیر ہو کے بھی متکبر ہو سکتا ہے. حدیث میں الفاظ ہے نا، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو نہ معاف کریں گے، ان کی طرف دیکھیں گے. اس میں سے ایک کون ہے؟ بوڑھا زانی. ایک کون ہے؟ متکبر فقیر. تکبر فقیر بھی کر سکتا، تو کوٹ تکبر کی علامت نہیں ہے. ہاں، تکبر ایک ذہنی کیفیت ہے، تو غریب کو بھی ہو سکتی ہے، ایک مالدار کو بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کسی مقرر پر الزامات لگائے، آپ یہ کہیں کہ اس کی نیت اللہ جانتا ہے، آپ جو فائدہ ہو رہا ہے وہ دیکھیں. تو لہٰذا جنرلی مجھے ایسے کمنٹس نہیں ملے کہ دکھاوا کرتا ہے بول کے. جنرلی جیسا میں نے کہا کافی چیزوں کو کرٹل کیا میں نے. حالانکہ میں سوٹ وغیرہ سب پہنتا ہوں، لیکن میں نے کچھ چیزوں کو، کچھ لوگ تو سوٹ بھی حرام بول دیتے ہیں. اب تو کم ہو گیا نا. کسی زمانے میں تو وہ ایسا ہوا، ہمارا ایک پروگرام تھا 2004 میں، اور اس کے لیے ہمارے کچھ والنٹیئرس بلیزر پہن کے آ گئے. تو میں نے ایک والنٹیئر کو بولا انجمن سے کچھ سامان لانا تھا. جب انجمن گئے تو انجمن والے نے کوٹ اتاروایا، ان کو اتار، بولے دھارمک ریلیجیس پروگرام کر رہا، بولے اسلامی کوٹ اتار. ان کو اتار کے دیا اس نے، سامان ہی نہیں دوں گا بولے تیرے کو. تو میرے یار ابھی تو لوگوں کی چیزیں مطلب کافی ذہن تبدیل ہوا ہے ماشاء اللہ. جی. تو اب بہت سارے لوگ یہ جیسے کہ آپ کو جو سننا منع کرتے ہیں کہ مت سنو ان کو، یہ نہیں سنو، ان کے پاس یہ نہیں ہے، فتنہ ہے، اس پہ کیا بولنا چاہیں گے؟ بس میں یہ کہوں گا کہ
پہلے لوگوں نے جب مجھ سے میرے بارے میں یہ کہا، جب میں آیا شروع میں ویڈیو کے تھرو، تو مجھے برا نہیں لگا وہ، اس لیے کہ بولنے والے وہ لوگ تھے جن کو لگ رہا تھا کہ ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں. لیکن آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب یہ کام کو ہم نے لے کر چلا قرآن و سنت اور فہم صحابہ کو دینے کی ہم نے کوشش کی لوگوں کے اندر، وہ لوگ جو اس کو ماننے کا دعویٰ کرتے وہی خلاف بات کر رہے ہیں. تو اب میں نے کئی کمنٹس، میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں، کئی کمنٹس بریلوی اور دیوبندی علماء سے سنا ہے ڈائریکٹلی، جو میرے منہ پہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ پہلے ہم آپ کے خلاف ویڈیوز بناتے تھے کرٹیسائز کرنے کے لیے، اب الحمدللہ اس کی ضرورت ہی نہیں، آپ کے لوگ وہ کام کر دیتے ہیں. تو ہم کو خالی جو لوگ قرآن و سنت پہ آپ کی وجہ سے آتے ہیں ان کو اب وہ ویڈیو نکال کے بتانا پڑتا، دیکھو تمہارے عالم کیا بول رہے ہیں، ان کا عالم دیکھو ان کے بارے میں کیا بول رہا. تو ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے تم پھر؟ ایڈوکیٹ فیض سید کے بارے میں وہ عالم جو قرآن و سنت اور فہم صحابہ کی بات کرتے، وہ خود بولتے اس کو سننا نہیں، تو تم اتنے اچھے حنفی ہے، تم اتنے اچھے بریلوی ہے، تم اتنے دیوبندی ہے، کیا کوئی چکر میں جا رہے ہو آدمی کی سن کے جو قرآن و سنت اور صحابہ کی فہم کی بات کر رہا ہے. یہ اب ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. تو بہرحال میں اس کو برا نہیں مانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ سب چیزیں کام کے ساتھ لگی ہے، کیا کریں گے اس کو حل نہیں ہے. لیکن ایک پرسپیکٹیو سے اگر سوچے نا آدمی تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ کرٹیسائز نہیں کریں گے جس طرح سے کر رہے ہیں. باقی رہا دیکھیں ہر آدمی میں کمزوریاں ہیں. میرے پاس کوئی عالمیت کی ڈگری نہیں ہے، صحیح بات ہے. عربی تو دور کیا، اردو بھی صحیح نہیں بول پاتا ہوں، صحیح بات ہے. انگلش میڈیم سے پڑھ کے میں انگلش اسپیچ نہیں دے پاتا ہوں، یہ بھی صحیح بات ہے. لیکن اب لوگوں سے کنیکٹ کر پاتا ہوں اور ان کے مسائل حل کر پاتا ہوں. اللہ نے صلاحیت دی علماء کے فتوے کاپی کر کے، کوئی خاص نئی چیز نہیں. علماء نے یہ کہا یہ فتویٰ ہے اور آپ کی لائف سے ہی فتویٰ ایسا لگتا ہے. دیکھیے تو لوگ بولتے ہیں ہاں اٹیچ ہو گیا، ہم عالم وہی بات بول رہا ہے، بس وہ کنیکٹ نہیں کر پا رہا، بس میں کنیکٹ کر پا رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کاپی پیسٹ کرنے والے آدمی کو آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. چونکہ ہاں جب میں یہ کہوں کہ علماء کو سننے کی ضرورت نہیں، میں ہے نا تمہارے لیے کافی، تو یہ میری بہت بڑی گمراہی ہوئی. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو سنا، ان کو پڑھا اور آپ کے سامنے ان کے فتووں کی بات رکھ رہا ہوں، تو آپ سنیے. تو میں کس کو بڑھاوا دے رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس جاؤ، یہ اصل ہے، انہی سے میں سیکھ کے یہاں تک آیا ہوں. میں تو یہ کہوں گا. آپ کے پاس جیسے کہ مطلب میں آپ کو ایک ویڈیو سن رہا تھا کہ ایم اے شاید اسلامک اسٹڈیز میں آپ کے پاس ڈگری بھی ہے، تو وہ ڈگری ایک الگ کاؤنٹ ہوتی ہے یا؟ میں نے ایکچولی مدرسے سے بھی ایک ڈگری کیا ہوں، لیکن میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں چاہتا ہوں. ریزن بینگ کہ میرا وہ بولنا خود ایک نیا مسئلہ پیدا کرے گا پھر. چونکہ دیکھیے جب آپ کو مجھے غلط ثابت کرنا ہی ہے تو پھر وہ ختم ہو گیا معاملہ، پھر وہ اس کا کوئی حل نہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے. پھر میں نے ایم اے بی اے اسلامک اسٹڈیز بھی کیا، اس کے بعد ایم اے اسلامک اسٹڈیز بھی کیا اور ایم اے ان اسلامک سائنس بھی کیا. سوری بی اے ان اسلامک سائنس. تو میرے پاس اسلامک اسٹڈیز کے اندر بی اے اسلامک اسٹڈیز، بی اے اسلامک سائنس ہے اور ایم اے اسلامک اسٹڈیز ہے. اور میں نے بی اے اسلامک سائنس میں نے کہا نا ابھی میں نے کیا ہوں، اب ایم اے اسلامک سائنس کروں گا اس کے بعد میں. تو وہ میرا پروسیس آف ایجوکیشن میرا آج بھی چالو ہے. تو یہ ڈگریز کیا کاؤنٹ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کوئی ڈگریز کاؤنٹ لیس ہے، کیا کرنا ہے. نہیں جو لوگ جیسے آپ پہ الزام لگائے، میں بول رہا ہوں ان کے لیے بھی انہوں نے بھی نہیں کاؤنٹ کرنا، میں بھی نہیں کاؤنٹ کر رہا. ریزن دیکھیے جب کسی نے سوچ لیا کہ آپ مجھے کرٹیسائز کرنا ہے تو میں کیا کروں گا بتائیے ڈگری. اور یہ ڈگری آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی کیا ویلیو ہے ڈگری کی؟ اگر دین و شریعت غلط بات میں کر رہا ہوں تو کیا ویلیو اس ڈگری کی ہے نا. اور اگر میں بات قرآن و سنت اور فہم صحابہ کی صحیح کر رہا ہوں تو بغیر ڈگری کی بھی آپ کو میری بات تو ماننا پڑے گی. کیوں ماننا پڑیں گی؟ چونکہ وہ بات میں جس کی کر رہا ہوں نا وہ بات ٹالی نہیں جا سکتی. میری بات ٹال دو آپ، ایڈوکیٹ فیض نے یہ بولا لیکن قرآن بولا، سنت بولا، صحابہ کا فہم، صحابہ کے واقعات، صحابہ کے قصے، صحابہ کی زندگی سے استدلال کیا، اس کو تو انکار کوئی، یہ پہاڑ ہے ایک دم، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. ہوائیں ٹکرا کے نکل جاتی اس کو. تو لہٰذا آپ وہ سب، لیکن لوگ بس ضد ہے ایکچولی. ہاں اگر میں یہ بولتا عالموں جیسے کپڑے پہن کے آتا، عالموں جیسی بات کرنے کی کوشش کرتا، عالموں کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتا. میں نے ایسے کئی مقرر اور مبلغین اور دعات کو دیکھا جو کہتے ہیں یہ حافظ طوطے ہیں، یہ علماء نے پیٹ بڑے کر لیے، اپنے کام نہیں کیے. پورے 25 سال میں کبھی میں نے ایسا بولا ایک بار بھی؟ کیسے بول سکتا ہوں؟ پاگل تھوڑی ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ضد آ گئی سامنے والے کو تو پھر اس کا کوئی ایسا بولیں گے ہمیں اسلامک اسٹڈیز، اس کی کیا ویلیو ہے؟ کوئی بھی کر سکتا. ہاں صحیح بات ہے، کوئی بھی کر سکتا. تو ختم ہو گیا. تو اس وجہ سے وہ بحث میں نہ جاتے. میں کہوں گا اگر فائدہ ہوتا ہے تو آپ لیجیے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. اور جیسے بہت سارے لوگ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اسٹیج شیئر نہیں کریں گے، تو ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ، یا کیا آپ بولنا چاہیں گے؟ میں یہ بولنا چاہوں گا جو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ اسٹیج بھی نہیں شیئر کر سکتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور جہالت میں کمیٹی بنی تھی، حلف الفضول اس کا نام تھا. جو اگر دو قبیلوں کے اندر کوئی ایک دوسرے پہ ظلم کرا تو اس کو انصاف کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی. فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج بھی ایسی کوئی کمیٹی بنتی تو میں اس کا ممبر بنوں گا. وہ کمیٹی مشرکین کی تھی
اللہ کے سفر میں بھی اس کا ممبر بنوں گا. تو اور قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا تعاون البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور گناہ اور معصیت کے کام میں مت کرو. بس یہ تعاون بہت. میں کسی کے ساتھ اگر اسٹیج شیئر کر رہا ہوں تو میں اس کا مسلک اختیار نہیں کر رہا ہوں. میں کسی کے ساتھ اسٹیج اچھا ایک دیکھیے نا، آپ اس کو بھی سمجھیے نا، کبھی کبھار ایک آدمی کا کلر اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ جہاں جاتا ہے اپنا کلر چڑھا دیتا ہے. جیسے ایک عام آدمی کو آپ نے دیکھا کسی عبادت گاہ سے باہر نکلا جو مسلم کی عبادت گاہ نہیں، تو آپ شک کریں گے یار اس نے مذہب تبدیل تو نہیں کر لیا. میں کسی عبادت گاہ سے باہر آ رہا ہوں تو آپ کو کیا بولیں گے؟ آپ بولیں گے دعوت دے کے آ رہی ہے. شخصیت کا بھی تو ایک رہتا نا چیز ہے. تو اگر میں کوئی اسٹیج شیئر کر رہا ہوں کسی کے ساتھ اگر کر بھی رہا ہوں تو کیا بولیں گے اس کا؟ ایک آدمی اپنا کلر دے کے آنے کی جب صلاحیت پیدا کر لیتا اپنے اندر تو وہ متاثر نہیں ہوتا، متاثر کر سکتا ہے. وہ سننے نہیں جا رہا، سنانے جا رہا ہے. پھر ہم پیچھے کیوں ہٹیں گے؟ تو اس بات کو بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی ایسا کنٹروورسی جو کہ آپ چاہیں گے کہ اگلے جنریشن آف داعیز اس سے بچے اور نہ کرے، ایسا کچھ کنٹروورسی، ایسا کچھ چیز جس سے آپ؟ میں یہی کہوں گا کہ جو بڑے ہیں، خاص طور سے جو علماء ہیں، ان کو نیچے دکھانے کی کوشش کبھی کسی داعی نے نہیں کرنا، اس لیے کہ اسے بہت نقصان ہوا اور ہوں گا آگے بھی. چونکہ جو مجھ پہ بھی کرٹیسیزن کرتے ہیں نا، وہ کسی نہ کسی آدمی نے جو غیر عالم تھا اور دعوت کے کام میں تھا یا دائی یا بردر بولتا تھا، اس نے کرٹیسائز کیا بول کے ان کو لگتا سارے لوگ ایسے ہیں. تو وہ کوئی ایک ایسا گراؤنڈ بنی رہا کہ جہاں کہ ہم ملے اور بولے کہ ایسا نہیں، ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے. جیسے ہر عالم عالم نہیں ہوتا ہے تو ہر جاہل جاہل بھی نہیں ہوتا ہے نا. کچھ صلاحیتیں جاہل میں بھی ہوتی ہے اور کچھ خامیاں عالم میں بھی ہوتی ہے. تو وہ میں کہوں گا جو کرٹیسائز کرتے نا، میں تھوڑا کام کیا تو وہ کیوں نہیں کر رہا عالم، یہ کبھی نہیں بولنا چاہیے. آپ کام کر رہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے قبول کیا، آگے بڑھتے جائیے دعاؤں کے ساتھ. تو یہ کرٹیسیزن سے مسئلہ ہوتا ہوں. تو میں یہ کہوں گا دائیوں کو کہ یہ کرٹیسیزن نہ کریں، علماء کے ساتھ رہیں، ان کی تربیت میں رہیں، ان سے سیکھیں، ان کو ساتھ رکھیں، نہیں ہے تو جا کر ملے. یہ سب چیزیں بارے کرنا چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں آگے آنے والی جنریشن میں ایشوز ختم ہو جائیں گے. اور آپ کا بھی آگے کیا گول جو آپ دیکھتے، یا کچھ ایسا ویژن جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ میرے کچھ فیوچر پلانز میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم لوگ میڈیکل لائن میں ہم لوگ ورک کرتے ہیں. تو ابھی الحمدللہ ہم لوگ میڈیکل کے اندر کلینکس ہیں، ڈینٹل کلینک چلا رہے ہیں. تو بلڈ بینک کا ایک پلان کر رہے ہیں فیوچر، چونکہ یہ اس لائن کے اندر سب سے بڑی چیز ہے بلڈ بینک. اس سے اوپر کچھ نہیں ہوتا اس فیلڈ کے اندر، بلڈ بینک والا ہے. بلڈ بینک کے ساتھ ہم لوگ جو ہے ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا پلان کر رہے ہیں، کچھ جیسے میٹرنٹی بھی خاص طور سے اور دیگر اور ہاسپٹلز بھی ایسے. اس کے علاوہ ہم لوگ پلان کر رہے ہیں کہ کانسیپٹ اسکول کا بھی میرا ایک پلان ہے کہ میں بچوں کے لیے کروں گا انشاءاللہ. یہ وہ اسکول ہوں گا جہاں بچے، ہم ان بچوں کو کال کریں گے جو اسکول میں نہیں پڑھنا چاہتے. یہ اسکول کا کانسیپٹ، یہ میرا کانسیپٹ اسکول کا. بچے کو، اسی بچے کو ہم چاہیں گے ایڈمیشن دینا جو اسکول میں پڑھنا نہیں چاہتا ہے. تو ہم کو آپ کے کریم بچے نہیں چاہیے جو آپ کو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں بن سکتا تو لاؤ ہمارے پاس. میں وہ اسکول کا ایک کانسیپٹ ہے میرا فیوچر کے لیے. ایک جگہ وغیرہ بھی اس کے لیے ہم نے لیے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے 3-1 سال میں ہم اس کو چالو کریں. کیونکہ کانسیپٹ کو اور تھوڑا سا آگے لے جائیں. میں ایز اے ٹیچر تو نہیں ہونا، تو مجھے ایسے ٹیچر بھی چاہیے ہوں گے جو میرے ہینڈز بنے ہیں. میں تو نہیں پڑھا سکتا ہوں نا، میرے کانسیپٹ کو لے. وہ دیوانے ٹیچرز بھی ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کہاں ملیں گے جو ایسا کرے. لیکن انشاءاللہ اس طرح کی کچھ ایسی چیزیں ہیں. پھر کمیونٹی سینٹرز ہم چاہتے ہیں ہمارے کانسیپٹ پہ جو ہم لوگ کام کریں اورنگ آباد میں. ہم چاہتے ہیں ہر جگہ مسلم ایریوں کے اندر ریفلیکٹ ہو یہ کام، اور وہ مسلم نان مسلم الائک سب کے لیے وہ کام کریں، کلینکس اور یہ ساری چیزیں. تو ہم اس کو بھی پھیلانا چاہتے ہیں. جی. تو فائنلی ایک فائنل کوشچن میری طرف سے یہ رہے گا آپ کو کہ اگر مان کے چلتے ہیں کہ آج آپ اللہ سے ملے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے، کہ کیا آپ کے اچیومنٹس کو لے کے، یا کیا بولنا چاہیں گے آپ؟ تھوڑا ایموشنل کوشچن ہے. سبحان اللہ. تو اچیومنٹ کے تعلق سے تو بہرحال میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بس دعا یہ کر سکتے کہ جو کیا اس میں سے جو اللہ کو پسند ہے قبول کر لے. بس اچیومنٹ کیا ہے؟ دیکھیں نا لوگوں نے دنیا میں کیا کیا کیا. میں اسکول کی بات کروں، لوگوں نے 100 اسکول کھول دی. میں یونیورسٹی کی بات کروں، لوگوں نے 100 یونیورسٹی کھول دی. میں کھانا کھلانے کا نظم بول رہا ہوں، مسلم اور نان مسلم الائک ہزاروں نظم لوگوں نے کھول دی. میں کوئی کام کا بول رہا ہوں، لوگ اس کی فیلڈ میں کہیں آگے ہیں. تو کچھ بھی ایسا اسپیشل نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جو کیا گیا اس میں سے اللہ کو کوئی چیز پسند آ جائے اور قبول کر لے، بس یہی کافی ہے. تو بہت بہت شکریہ فیض بھائی آپ کا جوائن کرنے کے لیے، اتنا قیمتی وقت دینے کے لیے. امید کرتے ہیں کہ اس پوڈ کاسٹ سے جو میسج جائے گا اس سے لوگ سیکھیں گے، اور آنے والے اور بھی جو داعیز ہے دعوت کے فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کو بہت سارا لیسن ملے گا. فیض بھائی کے ایکسپیرینس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. تو بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ اس کو آج ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.